یہ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز کی خوشی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اللہ نے سنیوں کو ہی یہ حصہ عطا کیا ہے، میلاد بھی تم ہی مناؤ، معراج بھی تم ہی مناؤ۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز تمہیں وراثت میں دی گئی ہے۔ ہاں، جن کا حصہ نہیں ہے، جن کا نصیبہ نہیں ہے، مولا نے انہیں دنیا میں بھی محروم رکھا ہے، اور انشاءاللہ قیامت میں دیکھنا ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ حقیقت میں آپ کو بتاؤں، معراج کا واقعہ سنتے آتے ہیں ہم بچپن سے، اور پھر ہم اس کو دہراتے بھی ہیں، اس لیے کہ بچے جوان ہو رہے ہیں، جوان بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، اور حالات ایسے کہ روز روز نئی تحقیقات اور نئی نئی افواہیں، کسی کی طرف سے اعتراض، کسی کی طرف سے شک ڈالنا، لیکن یہ محفلیں ہر سال آتی ہیں اور ہمارے ذہنوں سے شک کے غبار کو دور کر کے یقین پیدا کرتی ہیں، اور ہم اپنے بچوں میں یہ عقیدہ ٹرانسفر کرتے جائیں گے، اور یہی بات بتاتے جائیں گے اپنے بچوں کو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج یہ صرف اور صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی، ایک کسوٹی ہے پہچاننے کی۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو یہ دیکھا جائے گا، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت ساری خصوصیات عطا کی، سب حضور نے قوم میں نہیں بتائی، حضور کو بہت کچھ عطا کیا گیا ہے، سب امت کے سامنے میرے آقا نے نہیں بتائی، لیکن معراج کا سفر حضور کر کے آئے، بتانا کیا ضروری تھا؟ حضور کو اللہ نے نوازا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرب میں بلایا ہے، ساری نعمتیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی، لیکن آ کر کے میرے آقا نے امت کے سامنے رکھا کیوں، بتایا کیوں؟ اسی لیے کہ اب دیکھا جائے گا مومن کون ہے، منافق کون ہے، یہ بتانا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جو آج بھونکتے ہیں ان مولویوں کو میں کہتا ہوں، حضور نے معراج کا واقعہ خود بیان کیا، آج تک سنیوں کی مجلس سے جو جو عالم بیان کرتا ہے وہ میرے مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ معراج کا واقعہ بیان کرنا خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، ہم اس عظیم سنت کو زندہ کرنے آئے ہیں۔ میرے عزیزوں، معراج کا سفر جو ہے وہ حقیقت میں ایک معجزہ ہے، وہ ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہتے ہیں؟ یہاں پر بہت ساری مجھے آج بحث کرنی ہے علمی اعتبار سے، دلائل کی روشنی میں، لیکن اس سے پہلے مختصر انداز میں واقعہ معراج کو عرض کیے دیتا ہوں۔ معراج کا سفر پہلے سن لیتے ہیں، اور اس پر آنے والے اعتراضات، چاہے وہ جدید ٹیکنالوجی کے دور میں سائنس کے اعتبار سے کوئی یا کسی بھی اپنی من گھڑت تعویلات کی بنیاد پر اعتراض کرتا ہے، تو ہم اس کا شافی و کافی جواب رکھتے ہیں الحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلسل کفار و مشرکین کی طرف سے تکلیفیں بڑھتی جاتی تھیں، ہر دن ایک نیا فتنہ، ہر دن صحابہ کی آزمائش۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح کی اذیتیں دی گئی، بائیکاٹ کیا گیا، سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو مارا گیا، قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، سب دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے 10ویں سال کے بعد غمگین تھے، آپ کا قلب اطہر غمگین تھا۔ اللہ رب العزت نے یہی 26ویں رجب کا دن گزار کر کے جو 27ویں شب آئی، جبرائیل امین کو بھیجا کہ جاؤ، میرا محبوب کبیدہ خاطر ہے، میرا محبوب غمگین ہے، میں محبوب کو دنیا کی نہیں اپنے قرب کی لذتیں دینا چاہتا ہوں۔ ہم اور آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دل کو بہلانے کے لیے کئی جگہ ہیں، کوئی پہاڑ کے اوپر جائے، کوئی سمندر کے کنارے جائے، کوئی باغیچے میں چلا جائے، یہ ہمارے اور تمہارے دل بہلانے کی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کا محبوب جب غمگین ہو تو اس رسول کو دل بہلانے کے لیے اللہ نے دنیا کے کوئی مقامات نہیں رکھے، فرمایا سیدھے محبوب کو بلاؤ اور جنت کی سیر کراؤ، اور عرش و کرسی لوح و قلم دکھاؤ، اور پھر لامکاں کی سیر کے بعد رب ذوالجلال کی قرب کی لذتیں دی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح بلایا گیا؟ ہم اور آپ اگر دوست ہیں، بلانے کے کئی طریقے ہیں، میں خط بھیج کر کے بلا سکتا ہوں آپ کو، ٹیلی فون کر کے بلا سکتا ہوں، میسج دے کر کے بلا سکتا ہوں، یہ ایک بلانے کا ایک طریقہ یہ ہے۔ یا تو پھر آپ کو بلانے کے لیے بہت اعلیٰ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اعلیٰ محبت کا تقاضا اپنی طرف سے کسی ایک کو قاصد بنا کر بھیجوں،
اپنا معتمد کوئی ہو اسے قاصد بنا کر بھیجوں اور کہوں کہ آ جائیے آپ تشریف لائی، یہ عزت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ چل کر نہ ہو، میں سواری بھی میں ہی بھیجتا ہوں۔ یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ معراج کی رات جب اپنے محبوب کو بلایا، ویسے تو قرآن کی آیتیں ڈائریکٹ اتر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرما دیتا محبوب آ جاؤ میرے پاس، نہیں، عظمت اور محبت کا تقاضا یہ تھا، کائنات میں فرشتوں میں سب سے اعلیٰ جو ملأ اعلیٰ میں فرشتہ ہے وہ سید الملائکہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا، جبرائیل امین کو بھیجا گیا، اور ساتھ میں براق سواری کو بھی بھیجا گیا۔ محبوب میرا جبرائیل کے اٹھانے کے بعد براق پر سواری کرتے ہوئے آئے، ورنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کی بھی ضرورت نہیں تھی، براق سواری کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ براق ایک سواری ہے۔ آخر میں آپ معراج کے واقعے میں سنیں گے براق سواری بھی ایک جگہ جا کر کے رک گئی، اس کی لمٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد کون چلا؟ سدرا سے بھی آگے کون گیا؟ جبرائیل امین سے پوچھو، وہاں سے بھی آگے کون گیا؟ ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ عظمت ہے، یہ عزت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی جو محبت فرماتا ہے اس محبت کا تقاضا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں، حضور نے خود فرمایا، میں حتیم حرم میں یا حرم کا جو حصہ ہے مطاف، وہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین رات کے وقت آئے، 3 مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا ہے، اور تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو عرض کیا کہ آقا رب ذوالجلال آپ کو اپنے جلوہ خاص میں دعوت دے رہا ہے، آپ چلیں سفر پر۔ حضور کو اٹھایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ چاہے زمزم کے پاس لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا، اور جنت کی ایک تشتری میں انوار و تجلیات سے بھرا ہوا پانی تھا، اس پانی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو دھویا گیا، پھر دوبارہ آپ کے سینے مبارکہ میں رکھا گیا، اور اس کے بعد پھر جبرائیل امین نے عرض کیا براق سواری آپ کے لیے تیار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب براق کے پاس گئے، یہ سواری نہ پہلے آپ سے کسی کو دی گئی اور نہ قیامت تک کسی کو دی جائے گی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ وہ براق کیسی سواری تھی خود حضور فرماتے ہیں، خچر سے تھوڑا سا چھوٹی اور گدھے سے تھوڑا سا بڑی، خچر اور گدھے کے درمیانی حصہ تھا، اور اس سواری پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جانے لگے، وہ شوق سے اچھل کود کرنے لگا۔ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا براق تجھے معلوم نہیں سید الانبیاء تجھ پر سواری کر رہے ہیں۔ براق نے یہی کہا کہ اسی شوق میں اور اسی مست و شادمانی میں رقص کنا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جب سوار ہوئے تو اس براق کی تیز رفتاری کا عالم یہ تھا، جہاں تک نظر پڑتی ہے اس کا پہلا قدم ہوا کرتا۔ اب وہ سواری سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکلے، اور آپ کے سفر کی جو پہلی منزل تھی وہ بیت المقدس، تقریباً مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کا سفر 1400 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتا ہے، 1400 یا 1500 اس وقت کے میل کا حساب جو بتایا گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے گئے، میں ایک ایک چیز پر آپ توجہ دیں۔ جبرائیل امین دروازے کے باہر کھڑے ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اترے۔ حضور فرماتے ہیں بیت المقدس کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باب محمد اس کو کہا گیا، باب محمد کھلا ہوا تھا۔ رات کے وقت، کتنی رات گزری یہ پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت مسجد کا دروازہ کھلا ہوا تھا، باہر پتھر لگے ہوئے تھے۔ جبرائیل امین نے ایک پتھر میں اپنی انگلی سے سوراخ کیا اور براق سواری کے رسی کو وہاں پر باندھ دیا، جیسے گھوڑے کو باندھا جاتا ہے، وہاں آپ نے ایک سوراخ کیا، اور اس سوراخ میں براق کے گلے سے جو رسی تھی اس رسی کو لگا دیا۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس میں اندر تشریف لائے تو دیکھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے سب بستہ وہاں پر کھڑے تھے، سب کے سب وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی فرماتے ہیں نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا ہو مانے اول و آخر،
کہ صف بستہ پیچھے ہیں حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے. سارے بادشاہ اپنے زمانے کے وہ انبیاء کرام علیہ السلام تھے، لیکن آج وہ مقتدی بن کر کھڑے ہوئے تھے. سب سے آگے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مصلی امامت پر گئے اور ان تمام نبیوں کی میرے آقا نے امامت فرمائی. وہ کون سی نماز تھی؟ معراج کی شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انبیاء کو پڑھائی، یہ نماز امتیوں کی نمازوں کی طرح نہیں ہے، وہ نبیوں کے لیے خاص نماز تھی. اس جماعت کا امام بھی خاص تھا اور مقتدی بھی خاص تھے. اس نماز کے بعد ایسا ہی نہیں ہے کہ نماز ہو گئی، بلکہ اولو العزم جتنے انبیاء کرام مرسلین اعظام تھے، ان سب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف میں قصیدے سنائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعریف سنائی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعریف سنائی. یعنی یہ بھی آپ دیکھیں، محفل مصطفیٰ جب لگی ہوتی ہے، پہلے جو ہم نعتیں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، یہ انبیاء کی سنتیں ہیں، انبیاء کرام کی سنتیں ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قصیدے سنائے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس سے نکلتے ہیں. یہ سفر میں پورے معراج کے سفر کو 3 مرحلوں میں بتاتا ہوں. 3 مرحلے، 3 سٹیپ. پہلا مرحلہ مسجد حرم سے بیت المقدس تک، اور دوسرا مرحلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اب آسمانوں کا. یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں کی طرف نکلے. اب آسمانوں کا سفر، پہلے آسمان پر گئے، دروازہ ہے آسمان میں، جبرائیل امین نے دروازے کھولنے کا حکم دیا. دربان نے پوچھا کون ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئے ہوئے ہیں. دروازہ کھول دیا گیا. پہلے آسمان پر جب گئے، وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا کی ملاقات ہوئی. وہاں پر ملاقات کے بعد دوسرے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہ ایسا نہ سمجھے کہ ایک گیٹ سے دوسرے گیٹ جا رہے ہیں. ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں 500 سال کی مسافت کا ہے. 500 سال کی مسافت کا. اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دم زدن میں طے کرتے چلے گئے. یہ کیسے ہوا اور کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس پر ہم بعد میں بحث کرتے ہیں. دوسرے آسمان پر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں پر بھی دروازہ کھولا گیا. دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر گئے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہاں پر ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر اولو العزم پیغمبروں میں سے سیدنا کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ان کے بعد پھر 7ویں آسمان پر پہنچے. ہر آسمان کی شکل الگ، ہر آسمان کی حیت الگ، ہر آسمان کے دروازے الگ، ہر آسمان میں فرشتے بھی الگ. 7ویں آسمان پر جب گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تھے. ان سے ملاقات ہوئی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے ملاقاتیں کی، سب سے بات چیت بھی فرمائی. اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہنچے. سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ ایک بیری کا درخت، ایک ایسا درخت جس کی لمبائی چوڑائی کو تم تصور میں بھی نہیں لا سکتے، تصور میں بھی نہیں لا سکتے. یہ پوری دنیا اس کے ایک پتے کے برابر بھی نہیں، پوری دنیا اس درخت کے پتے کے برابر نہیں. سدرۃ المنتہا وہ ایک جھاڑی ہے جس کے ارد گرد اللہ کے تمام فرشتے ہیں. سدرۃ المنتہا یہ جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا آخری مقام ہے. وہاں پہنچنے کے بعد اب جتنے فرشتے اللہ تعالیٰ کے ہیں سب ہجوم در ہجوم آنے لگے. اور یہ حدیث پاک میں ہے، سارے فرشتے آ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے مولا، آج تیرا محبوب تیرے قرب کے اور تیرے وصال کی لذتیں پانے کے لیے سفر معراج پر آیا ہے. اس سے بہتر موقع ہمیں نہیں ملے گا. ایک بار تیرے حبیب کے دیدار کا موقع عطا کیا جائے. اللہ رب العزت کی طرف سے ملائے اعلیٰ تمام فرشتوں کو اجازت دی گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں سدرۃ المنتہا کے پاس تھا، فرشتے ہجوم در ہجوم آتے اور زیارت کرتے، درود پڑھتے اور نکلتے چلے جاتے. وہ کیسا سما تھا، وہ کیسا نور کا وہ ماحول تھا کہ اس لمحے، یہ کتنے لمحے گزرا، کتنا زمانہ گزرا، ہم میں سے کوئی ادراک نہیں کر سکتا، تصور نہیں کر سکتا. سدرۃ المنتہا کے سفر کے بعد
یہ دوسرا مرحلہ ختم ہوا، یہ سیکنڈ سٹیپ، 3 سٹیپ میں بتا رہا ہوں۔ تیسرا مرحلہ اب سدرۃ المنتہا کے بعد براق کو بھی چھوڑ دیا گیا، جبرائیل امین بھی وہاں رک گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ چلو جبرائیل آگے، تو جبرائیل کہنے لگے لو دنوت انملتن، اگر میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آگے بڑھ جاؤں تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے، اس سے زیادہ کی لمٹ نہیں ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا، آپ تشریف لے جائیں، آپ کا رب آپ کا حامی و ناصر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آگے کا جو سفر فرماتے ہیں، پھر بھی ابھی ایک سواری لائی گئی جس کو رفرف کہا گیا۔ رفرف یہ براق سے بھی کئی ہزار درجے تیز رفتار، براق سے کئی ہزار درجے تیز رفتار۔ اس میں جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوئے تو جہاں تک جبرائیل کی نظریں جاتی تھی وہاں تک رفرف گیا، پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رفرف سے بھی اترنے کا حکم ہوا۔ رفرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتر آئے تو اس سواری کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اب حکم ہوا کہ اب محبوب اکیلے جائیں، اس سے آگے اب کسی کا سفر نہیں ہے، اب آپ اکیلے جائیں۔ اب جس جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کو کہتے ہیں لا مکان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لا مکان۔ لا مکان کا مطلب ہوتا ہے مکان ہے ہی نہیں، جگہ ہے ہی نہیں، کیا بولو گے اس کو؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام کیا؟ اچھا، اور دوسری بات، وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کدھر ہے، یہ بھی نہیں پتا۔ ہم یہاں ہیں تو ہمارے جہتیں ہیں، 6 جہت مشہور ہے۔ جہت کس کو کہتے ہیں؟ ڈائریکشنز کو، ایک سامنے، ایک پیچھے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک اوپر، ایک نیچے، اس کو جہت کہتے ہیں۔ سامنے ہونا، پیچھے ہونا، دائیں ہونا، بائیں ہونا، اوپر ہونا، نیچے ہونا، یہ جہت ہے، یہ سمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف لے گئے وہاں کوئی جہت ہی نہیں، کوئی جہت نہیں، وہاں سامنے بھی نہیں کہہ سکتے، پیچھے بھی نہیں کہہ سکتے، دائیں بھی نہیں، بائیں بھی نہیں، اوپر بھی نہیں، نیچے بھی نہیں۔ یہ صرف مکان میں ہوتا ہے، لا مکان میں نہیں ہوتا۔ لا مکان میں جہتیں نہیں ہوتی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے۔ خرد کہتے ہیں عقل کو، عقل کے گھوڑے دوڑانے والوں، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے، یعنی جہت جو ہے سمت ان کو خود ہی نہیں معلوم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں جہت کو پڑے ہیں لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کدھر گئے تھے؟ کون بتائے؟ ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے، ادھر گئے تھے کہ ادھر گئے تھے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر ادھر بھی مکان میں ہے، لا مکان میں ہے ہی نہیں۔ لا مکان میں ادھر ادھر بھی نہیں، یہاں وہاں بھی نہیں، بلکہ وہ لا مکان ہے۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ نوری سفر یہ تیسرے مرحلے کا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں 3 سفروں کے لیے 3 الگ الگ شان میرے مصطفیٰ کو دی گئی ہے، الگ الگ شان۔ ظاہر سی بات ہے میں آپ کو بتاؤں ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، ہر سفر کے کپڑے الگ ہوتے ہیں۔ کشمیر جاؤ تو ٹھنڈی کا لباس لے کے جاؤ، ہاں اکثر ٹھنڈیوں کے موسم میں یوں ہی نہیں جاتے، کسی گرم جگہ پر جا رہے ہوں تو وہاں کے کپڑے الگ ہوتے ہیں، ہر جگہ کے کپڑے الگ ہوتے ہیں۔ جہاں کا سفر کرنا ہے ویسا لباس ویسا کھانا۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سفر میں ائمہ اکرام نے فرمایا پہلا سفر جو تھا وہ عالم بشریت کا تھا، مسجد حرم سے مسجد اقصی تک، یہ عالم بشریت کا سفر تھا، بشریت کا۔ اور اب سے یہاں سے بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا سفر تھا، اور سدرۃ المنتہا سے عرش الہی اور لامکاں کا سفر حقیقت محمدیہ کا تھا۔ اب اس حقیقت محمدیہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ بشریت بھی میرے آقا میں ہے، نورانیت بھی میرے آقا میں ہے، اور حقیقت بھی میرے آقا میں ہے، اور ہر جگہ کا لباس الگ ہے، اور ہر جگہ کی معراج ہوئی۔ ہر جگہ کی معراج کسے کہتے ہیں؟ عروج کو، بلندی کو۔ ہر جگہ وہ چیز میرے آقا کو دی گئی جس کو عام انسان کر ہی نہیں سکتا، عام انسان کر ہی نہیں سکتا۔ بشریت میں میرے آقا کو ایسا لے جایا گیا کہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا سفر کتنے چھوٹے لمحے میں کرایا گیا۔ کیا کوئی یہ بشر کر سکتا ہے؟ یہ عالم بشریت کی معراج تھی، اور یہ بھی معجزہ ہے۔ اب بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا کا سفر یہ نورانیت کا سفر ہے، اور وہ سفر بھی کوئی فرشتہ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج دی گئی۔ اب سدرۃ المنتہا سے
रब्ब जुल जलाल के विसाल और कुर्ब तक की सबका सफर, ये हकीकत मोहम्मदिया का सफर था। वहां भी मेराज हुजूर की बशरियत की भी मेराज है, नूरानियत की भी मेराज है और हकीकत की भी मेराज है, हर कैफियत और हर मरहले की मेराज। अब ये 3 मरहलों से जो सफर हुआ, अब मैं आपको बताऊं हुजूर रफ रफ को छोड़कर फिर आगे कैसे गए, आगे कैसे गए, किधर जाते थे, कहां जाते थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तन्हाई की वजह से बेचैनी हुई, घबराहट हुई। किसी को होती है बशरियत का तकाजा हो, या ऐसी जगह पर पहली मर्तबा आमद जो जगह ही नहीं, वहां क्या है, सिर्फ नूर ही नूर है, सिर्फ नूर ही नूर है। और नूर का मैं आपको बताता हूं ऐसा कैसे हो सकता है। लोग सोचते हैं ना ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कह रहे हैं दाएं भी नहीं, बाएं भी नहीं, आगे भी नहीं, पीछे भी नहीं, ऐसा कैसे। नूर का यही खासा है, नूर का यही खासा, इसकी स्पेशलिटी यही है। मैं अभी पूछता हूं मस्जिद में लाइट लगी हुई है, लाइट तो ऊपर है, उजाला यहां है। अब मुझे बताओ ये उजाला सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं, उजाला किधर है, कोई कह सकता है? आप कहेंगे नीचे भी है, ऊपर भी है, दाएं भी है, बाएं भी नहीं। मैं कहता हूं एक जगह बताओ, एक जगह बताओ, ये उजाला कहां है, तुम्हारे सामने है कि पीछे है कि दाएं है कि बाएं है। आपको मजबूरन कहना पड़ेगा ये उजाले की कोई सिमत ही नहीं होती, ये उजाले की कोई जिहत ही नहीं होती, इसका डायरेक्शन नहीं, ये फैला हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लामकाम में गए थे वो नूरुन अला नूर है, वहां कोई सिमत नहीं थी। अब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए, आगे बढ़ने लगे फिर रुक गए। सुनो अब ऐ महबूब अब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। ये अब मोहब्बत के तकाज़े, अजमत के तकाज़े, मैं आपको बुलाया हूं बिला तशबीह बिला तमसील, जहनों को करीब करने के लिए कह रहा हूं। आपसे मैं मोहब्बत करता हूं, बुलाया मैं अपनी जगह पर, अपने घर पर, कासिद भी भेजा, सवारी भी भेजा, आप आए मेरे घर। मुझे पता चला मैं जिस मेहमान को और जिस महबूब को बुलाया आया हूं, अब और आला मोहब्बत का तकाजा यह है मैं अपने घर के सोफे में बैठकर इंतजार ना करूं, दरवाजे से निकल करके तुम्हारा इस्तेकबाल करूं, निकलकर मैं तुम्हारा इस्तेकबाल करूं। यह आला दर्जे की अजमत हुआ करती है, बिला तशबीह बिला तमसील। मेरे मुस्तफा रब्बे जुल जलाल के कुर्ब में जा रहे थे, बुलाया गया कासिद भेजकर, बुलाया गया सवारी पर बिठाकर, लेकिन जब उस जगह पर पहुंचे जिस जगह का नाम ही नहीं है, तब रब तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली, ऐ महबूब रुक जाएं, आपका रब खुद करीब आ रहा है। अब कितना करीब आया, कितना करीब आया। अब सूरह नज्म की आयतें सुनो, रब तआला फरमाता है, थुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, फिर वो करीब हुआ और करीब हुआ, इतना कि 2 कमानों के बीच का जो हिस्सा होता है उससे भी ज्यादा करीब हुआ। अब ये जो इस्तिआरा इसको कहते हैं अरबी में, तशबीह दी गई कमान से। कमान क्यों, ये बहुत ही नफीस बात है इसके अंदर, कमान से भी ज्यादा करीब हुआ। आप कभी सुने आप अपनी जुबान में कि कमान से भी ज्यादा करीब है? क़ाब क़ौसैन, ये कुरान पाक सूरह नज्म में कौसैन कहते, तीर कमान तो देखा होगा ना। हाँ, कमान जो है वो इस तरह से गोल, हाफ स्क्वायर, हाफ दायरा, हाफ सर्कल। ये जो कमान है इससे तशबीह क्यों दी गई? एक 2 कमानों से भी कम का फासला रह गया। असल में लोग ये समझते होंगे ये जो तीर कमान है ये नहीं है, अरबों की एक कहावत है ये, क्योंकि कुरान अरबी में नाजिल हुआ अरबों को चैलेंज करते हुए। उनके यहां जो मुहावरे चलते थे वो क्या है पता है? अरब कबीलों में, अरब खानदानों में एक दस्तूर था, 2 खानदान वाले जब सुलह करते, जब 2 खानदान वाले कोई मुआहदा करते, एग्रीमेंट करते कि आज से हम और आप सगे भाई की तरह है, मोहब्बत में हम एक दूसरे से बहुत करीब हैं, तो क्या करते थे पता है? एक खानदान का लीडर दूसरे खानदान का लीडर दोनों मैदान में आते और दोनों के हाथ में कमान होते थे। तवज्जो से सुने, दोनों के हाथों में कमान होते और तीर भी होते। दोनों मोहब्बत का एग्रीमेंट कर रहे हैं। दोनों 2 खानदानों में जब सुलह होती और मोहब्बत का मुआहदा होता तो ये करते, दोनों कमान लेकर के मैदान में आते।
اب کیا کرتے, اس قبیلے والا اپنا کمان اس کو دیتا, اس کا کمان خود لیتا, بدل ہوتے, عدل بدل, یہ اس قبیلے کی کمان لیتا اور وہ اس قبیلے کی کمان لیتا. اب کیا کرتے, سنیے عربوں کی محبت کے قصے. دونوں قبیلے والے تیر چلاتے, اپنے اپنے کمانوں سے تیر چلاتے, اور جب تیر جا کر گرتا تو دونوں خاندانوں والے نعرہ کیا لگاتے پتا ہے, کہ تمہارا چلایا ہوا تیر ہمارا ہے, ہمارا چلایا ہوا تیر تمہارا ہے. یہ محبت کے لیے یہ طریقہ ہوتا تھا. قوسین اس کو کہتے, دو کمانوں کو, کہ جب بہت زیادہ قریب ہو جائیں تو میرا تیر تم چلاؤ, تمہارا تیر میں چلاؤں, لیکن بات یہ ہوگی سب میں کہ میرا چلایا ہوا تمہارا سمجھا جائے گا, تمہارا چلایا ہوا میرا سمجھا جائے گا. یہ عربوں میں قریب ہونے کو مثال دی جاتی, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. رب ذوالجلال نے قریب بلا کر کے یوں ارشاد فرمایا, وہ عربوں میں قوسین بدل کر کے قریب ہونے کی بات کرتے ہیں, میرا محبوب تو اس سے بھی زیادہ قریب ہوا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا, جو کام خدا کا ہے وہ کام میرے رسول کا ہے. اور قرآن میں بھی ہے, جو رسول نے فرمایا اللہ فرماتا ہے یہ میرا کام ہے. تو یہ قرب کے لیے کہا گیا, اتنا قریب میرے آقا تشریف لے گئے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہوا, وہاں پر رب ذوالجلال کو محبوب رب نے, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھا, صرف تجلی کو نہیں پوری ذات الہی کو دیکھا. اب یہاں پر جو اعتراض ہے, قرآن پاک میں لا تدرکہ الابصار, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی, اس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی. یہ آیت پڑھ کر کے بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, حضور کیسے دیکھ سکتے ہیں. لیکن میں ان سے کہتا ہوں اس آیت میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں عطا کروں تو بھی نہیں دیکھ سکتا, یہ تو نہیں فرمایا. کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی یقین ہے, لیکن وہ خود کسی کو طاقت دے دے تو ممکن ہے, ممکن ہے. مولا کریم, اب میں آپ کو اسی بحث کی طرف لے جاؤں گا. پہلے اس معراج کے واقعے کو کمپلیٹ کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا دستور ہے, پورا آپ سن لیں. قریب اتنا ہوئے, اب اس کے بعد کتنی دیر رہے, کیا باتیں ہوئی, یہ محبوب و محب کے راز ہیں. فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, قرآن میں یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پر وحی کی جو وحی کی, خود رب تعالیٰ نہیں بتایا. قرآن میں ہر چیز بتائی گئی ہے, لیکن وہاں اپنے حبیب کو کیا باتیں کی اللہ فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, اپنے بندے خاص سے جو باتیں کرنی تھی کر لیا, رب ہو گئی باتیں. اب اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, اللہ عز و جل نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پر رکھا, جس کی ٹھنڈک میں نے اپنے دل میں محسوس کی, اور اس کے بعد میں نے زمین و آسمان کی ہر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ لیا, ہر شے میرے سامنے عیاں ہو گئی. پھر اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں, یا رسول اللہ, سر عرش پر ہے تیری گزر, در فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت و ملک میں نہیں کوئی شے وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا. سب سے اعلیٰ دنیا میں کوئی چیز آپ کو لگتی ہو تو آپ اپنے اپنے حساب سے عقل سے سوچتے ہوں گے آسمان سب سے بلند ہے فلاں اس سے, لیکن پوری کائنات کو بنانے والا رب العالمین ہے. اس رب العالمین کو جب رسول پاک نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, خدا دیکھ لیا, تو پھر خدائی کیا رہ گئی. خدا کو دیکھ لیا تو پھر خدائی کوئی چیز باقی نہ رہی, سب دیکھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اب رب العالمین کے جلوے خاص سے جب آنا تھا تب واپس ہوئے, اور کتنے سال تھے, کب آئے, یہ نوری سفر ہے, اس میں کوئی بتا نہیں سکتا. واپس جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اب یہاں پر بھی دیکھیں مہمان کے تقاضے کیا کیا ہوتے ہیں. پھر میں آتا ہوں ہماری زندگیوں کے معاملات, پھر میں یہی کہوں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل, آپ سے محبت کرتا ہوں, بلانا چاہتا ہوں, قاصد بھیجا, سواری بھیجا, آپ آئے, گھر سے نکل کر کے میں آیا, استقبال کیا, آپ آ بھی گئے,
بیٹھ بھی گئے, محبت کی باتیں بھی ہوئی, جانے لگے. محبت کا ایک اور عظیم اخلاقی اعتبار سے عظمت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب محبوب جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے. مہمان جا رہا ہو تو خالی ہاتھ نہ جائے. محبوب آئے ہو عرش تک, محبوب آئے ہو معراج میں, جا رہے ہو تو تحفہ لے کر جاؤ. تحفہ, اب تحفہ کیا دینا چاہیے؟ میں تو یہی محسوس کروں گا بلا تشبیہ و بلا تمثیل, میں آپ کے مزاج کو دیکھ کر تحفہ دیتا ہوں. آپ آئے ہیں, آپ عطر پسند کرتے ہیں, عطر لے کے جائیے. آپ کو کپڑے پسند ہیں, کپڑے لے کر کے جائیے. آپ کو تسبیح پسند ہے, آپ وہ لے کر جائیں. ہر ایک آدمی پہلے پوچھ لیتا ہے کہ فلاں کو کیا پسند ہے. آپ اپنے گھر میں آنے کے وقت کئی لوگ پوچھتے ہیں کیا میٹھا پسند کرتے ہیں, کیا کھانا پسند کرتے ہیں. یعنی دستور زندگی کا یہ ہے, آنے والے کی پسند دیکھی جاتی ہے اور وہی چیز کھلائی بھی جاتی, وہی چیز دی بھی جاتی. لیکن کمال ہے جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تعالیٰ تحفہ دے رہا ہے تو رسول پاک کی یقیناً پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا, پسند کے مطابق ہی دیا گیا ہوگا. اب یہاں سے پتا چلتا ہے میرے آقا کا کمال. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند تھی تو ہم غریب امتی پسند تھے. حضور کی یہی کی پسند ہے, امتی امتی. اسی لیے رب ذوالجلال نے تحفہ بھی کیا دیا, محبوب یہ آپ کی امت کے لیے, یہ آپ کی امت کے لیے ہے, آپ لے جائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تحفہ ان کی سب سے عزیز چیز دی گئی. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. دیکھو تحفہ بھی وہی دیا گیا جو رسول کو سب سے زیادہ پسند تھا اور لے کر کے تشریف لائے. تو ابھی جو آپ سن بھی رہے تھے اور اس سے قبل سنے بھی ہوں گے, موسیٰ علیہ السلام ملاقات کیے, 50 نمازیں تھیں. کہا کہ آپ کی امت اتنی نہیں پڑے گی, کم کرا کر لائیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے, 5 کم کرائے. یہ بار بار آتے تھے, بار بار جاتے تھے, 5 کم ہوتی تھی. 9 بار حضور گئے, 9 بار حضور پاک گئے اور 9ویں بار جب واپس تشریف لائے 5 بچی رہ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ اور کم کرا لی تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے میرے رب کے پاس اور کم کرانے کے. لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے فرمایا جاؤ محبوب, آپ اپنی امت کو یہ 5 دے دیں لیکن اللہ ثواب 50 کا ہی عطا کرے گا. 5 پڑھو گے لیکن ثواب 50 کا ہی دیا جائے گا, اس میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی ثواب میں. اب یہاں پر بات یہ ہے کہ ایک ہی بار کیوں نہیں کم کر دیے, ڈائریکٹ 45 کم کر دیتے, ڈائریکٹ ایک ساتھ کم کرتے یا 2 بار میں کم کرتے. اب سنیے, آپ کو وہ واقعہ معلوم ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں ایک مرتبہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یوں عرض کیا تھا ربی ارینی, اے اللہ تو مجھے اپنا دیدار کرا دے. اور وہ ایک بار نہیں بار بار کہتے تھے اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا, اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا, اے اللہ تو اپنے جلوے دکھا. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کر رہے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا, پہاڑ پر, اور کہا گیا کہ آپ یہاں کھڑے رہے, رب تعالیٰ اپنی تجلی کی ایک ہلکی سی جھلک آپ کے سامنے پیش کرے گا. اور وہ اتنی چھوٹی کہ سوئی کے ناکے سے بھی کم, سوئی کے کونے سے بھی زیادہ چھوٹی, اور وہ ایک درخت پر ڈالی گئی. موسیٰ علیہ السلام جھپکتی آنکھوں سے ابھی دیکھ بھی نہ پائے تھے کہ بے ہوش ہو کر گر پڑے. قرآن پاک میں بھی یہ موجود ہے, فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ, فلما تجلی ربہ, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی کو ظاہر فرمایا, خر موسیٰ صعقا, موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. اور اس کے بعد پھر اٹھے تو کہا سبحانک تبت الیک, تو بہت بلند و بالا ہے میرے مولا, میں تیری طرف واپس آتا ہوں. یعنی اس بات کی طرف سے میں واپس آ جاتا ہوں, اب تمنا نہیں کر پاؤں گا. اب موسیٰ علیہ السلام نے بار بار اصرار کیا تھا رب کو دیکھنے کی, لیکن نہیں دکھایا گیا. اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. یا رسول اللہ, تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی. کہیں تو جوش لن ترانی, کہیں تقاضے وصال کے تھے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے, نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلا کر دکھایا گیا,
اب मैं आपको बताता हूं ये 45 नमाजें 9 बार में कम क्यों गई। फुकाए कराम और शारहीन फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम ने जो इसरार किया था ना, अल्लाह तू दिखा दे, अपना दीदार करा दे, कितनी बार किया था? 1 बार, 2 बार, 3 बार। मूसा अलैहिस्सलाम ने टोटल 9 बार मांगा था कि अल्लाह तू अपना दीदार करा दे। कितनी मर्तबा? 9 बार। और अल्लाह का एक वादा है कि अल्लाह अपने नबियों की दुआ को रद्द नहीं करता, और अगर फौरन नहीं कबूल की गई तो थोड़ी देर के बाद कबूल की जाएगी, अभी नहीं तो बाद में। मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 बार कहा था कि मौला तू अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे, अपना दीदार करा दे। उनकी हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था, हर दुआ को अल्लाह ने महफूज कर रखा था। ऐ मूसा वो वक्त भी आएगा जब तुझे जलवे दिखाए जाएंगे, लेकिन जब वो वक्त आया मेराज का, अब रब तबारक व तआला अपने हबीब को जब भेजा जियारत के बाद, 6ठे आसमान पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई तो रब का यही हुक्म था, मूसा तुम बज़ाहिर अपनी आंखों से डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, अपने हबीब की आंखों में अब मेरे जलवे देखो। हबीब मेरा मेरी जियारत किए आ रहा है, नजारे अपनी आंखों में लिए आ रहा है। मूसा तुम डायरेक्ट तो नहीं देख सकते थे, हबीब की आंखों से अपने मौला का दीदार करो। हम वसीले वाले इसीलिए हैं मेरे अजीजों। अगर आला हज़रत को पढ़ो, कहते हैं बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं, जो यहां नहीं तो। आला हज़रत ने सच फरमाया, हुजूर के पास जाओ तभी दरवाजे खुलेंगे, यही दरवाजा रहमत है जो रब तक तुम्हें पहुंचाने वाला है। और शॉर्टकट भागने की कोशिश करोगे तो कटी पतंग न जाने कहां गिर जाओगे, न जाने कहां गिर जाओगे। और हमने देखा है जिनकी डोर कटी हुई है, आज वो बेचारे किसी की धोती में, किसी की साड़ी में है। हाँ देखें, आज पता नहीं उसको भी राजी करना, इसको भी राजी करना है, और सबको राजी करते करते ऐसी हालत हो गई, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न इधर के रहे न उधर के रहे, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। हाँ, बीच में बात आ गई, मैं अर्ज कर रहा हूं मेरे अजीजों, याद रखो, राजी करना हो अपने हबीब को राजी करो, राजी करो। वो मौला तुम्हारे एक सजदे से राजी होता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। इकबाल ने सच कहा था, एक सजदा दिल के साथ मेरे मौला की बारगाह में कर लो, हर जगह मौला झुकने से महफूज रखेगा, हर जगह तुम्हारे सर को महफूज रखेगा। अभी अभी आपने सुना होगा, धर्म संसद के नाम पर कुछ पाखंडी मौलवी, आप पहले पाखंडी पुजारी होते थे और पाखंडी मौलवी भी हैं, वो गद्दार हैं जमात के, दाढ़ियां भी हैं, टोपियां भी हैं, और बड़े नामचीन नाम रखते हैं, और पूरे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, अभी एक महफिल बुलाई धर्म संसद के नाम पर, शायद हो सकता है खबरें नहीं देख रहे हो आजकल, या पहुंची नहीं होंगी, अल्लाह करे कि ना ही पहुंचे, इसलिए कि दिलों के अंदर ऐसी चीजें पैदा हो जाती हैं, अल्लाह ही बचाए इन जालिमों की वजह से। ये जमात देवबंद के बड़े कायदीन उलमा की बात कर रहा हूं, जिनके पीछे पूरी पूरी जमात चलती है, और धर्म संसद बुलाकर पंडित भी हैं, सिख भी हैं, जैन भी हैं, बुलाया तो बुलाया, हमें इससे क्या है, जिसको बुलाना है सबको बुलाओ। लेकिन बैठे बैठे मौलवी साहब कहने लगे अल्लाह भी एक ही है, ओम भी एक ही है, जो अल्लाह कहेगा वो भी ठीक है, ओम कहेगा वो भी ठीक है, सब एक ही है। यही मैं कहता हूं कि कुछ को राजी करने के लिए उन्होंने किया तो स्टेज पर कि ये भी राजी हो जाएं, हुकूमत पर बैठे हुए कुत्ते थोड़े से हमें भी टुकड़े डाल दें, इसीलिए तो किया। लेकिन हुआ क्या, वहीं से छोड़ करके सारे चले गए और कहा मौलवी साहब तुम्हारे किस्से हम नहीं सुनेंगे। अल्लाह की पनाह, तुम इनको राजी करने के लिए कहां से कहां गिर पड़े, कहां से कहां गिर पड़े, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसीलिए 100 साल पहले मेरे आला हजरत ने समझाया था, हाँ ऐ लोगो बेदार रहो, आंख से काजल साफ चुरा ले, यहाँ वो चोर भला के हैं। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की। हाँ ये वही चोर हैं, ये वही चोर हैं। आंख से काजल साफ चुरा ले, क्या मतलब है? काजल कोई चुराता है? काजल कोई चुराता है? पुलिस स्टेशन में जाकर पूछो क्या आपके पास अब तक कोई ऐसा केस रजिस्टर्ड हुआ
کہ कोई चोर जो है किसी का काजल चुरा के गया हो, शायद कोई थानेदार कहेगा कि नहीं ऐसा तो कोई केस नहीं आया, लेकिन यहां आता है केस। आला हजरत फरमाते नहीं है काजल चुराते हैं, आला हजरत ने इस्तिआरा लिया, आंख से काजल साफ चुरा ले, इसका मतलब यह है मोमिन की आंख का काजल इश्क मुस्तफा हुआ करता है। ये सुरमे की बोतल काजल की डिबिया नहीं मुराद है, हर मोमिन की आंख का काजल, आंख का सुरमा मेरे मुस्तफा का इश्क है और वो तुम्हारी आंखों में लगा हुआ है। और इस काजल को चुराने वाले चोर गली गली गठरी लेकर घूमते हैं और आते अल्लाह रसूल की बातें, अल्लाह रसूल की बातें, कहां ले जाकर के छोड़ रहे हो। इसीलिए मेरे अजीजों, हमारे बुजुर्गों ने एक बहुत अच्छी बात सुनाई थी कि बगोला जो है बहुत सफेद रहता है, बड़ा खूबसूरत दिखता है। एक बार नदी में आया और सर झुकाए बैठा था, तस्बीह पढ़ रहा था, मछलियां खुश हो गई। अल्लाह वाले आए, अल्लाह वाले इतने सफेद हैं, इतने खूबसूरत हैं और सर झुकाए बैठे हुए सिर्फ तस्बीह पढ़ते हैं। छोटी छोटी मछलियां थी, नई नई मछलियां थी, उन्हें पता नहीं कि बगोला कैसे शिकार करता है, उन्हें मालूम नहीं। बड़ी मछली जो थी, बड़ी मछली को जब पता चला बगुला आया है, अंधा बगुला जिसको कहते हैं आप, सफेद वाला, वो आया है, छोटी मछलियां दौड़ी दौड़ी जा रही, चलो जियारत के लिए हजरत आए। बड़ी मछली ने समझा नहीं मियां ये तो चोर है, ये चोर है, ये डाकू है, जाओगे उछक ले जाएगा। सब बुरा भला कहने लगी, ये अम्मा, ये दादी, ये पुराने ख्यालात की हैं, इनको क्या मालूम अल्लाह वालों को बुरा कहती है। हाँ, ये अपने घर में रहती हैं, बूढ़ी हो गई हैं, अल्लाह वालों को गालियां देती, कितने सफेद हैं, कितने शरीफ, आंखें बंद किए हैं, तस्बीह पढ़ रहे, सर झुकाए। बूढ़ी मछलियां बोलती रह गई, छोटी मछलियां समझ ना पाई, कहा कि ये सब पुराने जमाने के ख्यालात हैं, हम तो कदम बोसी करके आएंगे, हम तो हाथ चूम के आएंगे। छोटी छोटी मछलियां आई कदम बोसी करने के लिए अंधे बगोले के पास। जब करीब आई कदमों के पास, बगोला चोंच मारा, सबको उठाकर ले गए। इस मछली को, उस मछली को, जो जो चोंच में आई उठाकर भाग गया। बची हुई मछलियां आई और अम्मा से कहने लगी सच कहती थी आप, सच कहती थी। मेरे अजीजों, बुजुर्ग यही तो समझाते थे आप सबको कि आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के हैं। हमारे नौजवान कहते नहीं अल्लाह वालों को आप बुरा बुरा कहते हैं, ऊपर से नीचे तो सफेद लिबास पहने रहते हैं, आप बगोले की तरह है, लेकिन हम कहते हैं वो ठोक मार कर ले जाएंगे। इसीलिए परखना है किसी को तो जुब्बे टोपी से मत परखो, परखना है किसी को तो दाढ़ी टोपी से मत परखो। अगर किसी के कपड़े फटे हुए हो, परागंदा लिबास हो, सीना इश्के नबी से धड़क रहा हो, वो हमारे सर का ताज है, वो हमारे सर का ताज है, बल्कि हम उसके कदमों में जान लुटाने को भी तैयार हैं। परखना हो तो हुब्बे मुस्तफा पे परखो, अगर दिल में इश्क मुस्तफा है तो हमारा इमाम है। इसी को मुर्शिद गिरामी हुजूर ताज शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने फरमाया, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से हो जो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, इधर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। मेरे अजीजों, बात इधर उधर ना जाए, ये धर्म संसद के कुत्तों को छोड़ दो और फिर अलल ऐलान ये कहो, जालिमो तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, हमारा दीन हमें मुबारक। हमें हर जगह अल्लाह अकबर ही सिखाया गया है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उन जालिमों को इतना भी नहीं पता, ओम और अल्लाह को मिलाने के लिए बैठ गए। हमें तो इतना पता है, हम जब दुनिया में आए थे कान में सबसे पहले जो जुमला पड़ा अल्लाह अकबर, सबसे पहला जुमला जो पड़ा वो क्या था? अल्लाह अकबर। और फख्र से ये कहते हुए भी जाएंगे, कान खोल कर सुन लो, मरेंगे भी तो जनाजे पर इमाम सबसे पहले जुमला जो कहेगा वो अल्लाह अकबर ही होगा। हम आए थे अल्लाह अकबर कहते हुए, जाएंगे भी अल्लाह अकबर कहते हुए। न जाने इन जालिमों के कान में किसने क्या भोंका था, हमें नहीं पता, हमें तो अल्लाह अकबर कहा गया था। इनके कानों में किसने क्या भोंका था मालूम नहीं, वही जुमले आज यहां कहते आ रहे हैं। और ये हकीकत है कि अल्लाह ताला मुनाफिक को ज्यादा देर तक छुपने नहीं देता, वो जाहिर हो जाता है। लोगों पहचान लो ये दीन के दलालों को, गद्दारों को, मुनाफिकीन को, और अपने आप को उनसे अलग करो। और उनको अगर ये लगता है आज जो सख्ता में उसके पीछे चलना चाहिए, उसकी हमदर्दी लेने के लिए थोड़ा बहुत उसके झंडे भी लहराना चाहिए, उसकी जमात में भी जाना चाहिए, थोड़ा उनकी दावत भी करना चाहिए, इसलिए कि माहौल उनका है, माहौल उनका है। जो इस तरह की बात कहते हैं उनको मुंह पे कहो गिरगिट हो, तुम गिरगिट हो।
जैसा रंग वैसा तुम्हारा चेहरा बदलता है। अल्लाह का शुक्र है, करोड़ा शुक्र है, हम जिस कौम से वाबस्ता अहले सुन्नत व जमात, हमारी तारीख है कि हम कभी बिकने वालों में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास असलाफ की कुर्बानियां हैं। हम तो अपनी चमड़ियां भी छिलवा लिए, हमारे बुजुर्ग फांसी के फंदे पर भी झूल गए, लेकिन अपना दीन नहीं बेच करके गए, बल्कि हर जमाने में ये ऐलान करते गए, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा, या रसूल अल्लाह हमें काफी है सैयद अपना नारा। अब इसी बात पर रहे, मैं बात अर्ज कर रहा था मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का दीदार किसके जरिए से कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा की निगाहों से। अल्लाह को देखना हो तो नजर मुस्तफा को देखो, जमाले खुदा को, तजल्लियात को देखना हो मुस्तफा की निगाहों में देखो। आला हजरत इसीलिए फरमाते हैं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। बहुत सारी हिकमतें अलग अलग बयान की गई। 9 मरतबा मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर मांगा था, मौला तू मुझे दिखा दे अपना जलवा, दिखा दे अपना जलवा। हर दुआ महफूज की गई। अब महबूब जब आए तो आपको भेजा गया, मूसा अलैहिस्सलाम से कहा गया 5 कम करवाना, भेजना, फिर आएंगे देखकर ताजा ताजा जमाल लेकर, फिर देखना, फिर 5 कम कराना, फिर ताजा ताजा जमाल देखकर आएंगे, फिर नजारा कर लेना। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ जो अपनी यहां तूर पर किए थे उसकी इजाबत मेराज की रात मेरे मुस्तफा की नजरों में कर रहे थे। ये तकाजे थे। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए, वापस अब इस सफर में जन्नत और दोज़ख का भी मुलाहिजा किया, अर्श व कुर्सी, लौह व कलम और सारे अल्लाह तबारक व ताला की खुदाई को देखकर वापस तशरीफ लाए। हुजूर फरमाते हैं मैं जब आया तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मैं मस्जिद हरम के उसी इहाते में था जहां से मुझे ले जाया गया था, और जब मैं आंख खोलकर देखता हूं तो मेरे दरवाजे की जंजीर अभी हिल रही थी जिसको खोल कर गए थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस बिस्तर पर आराम कर रहे थे वो बिस्तर अभी गर्म ही था। यानी कितनी देर गर्म रह सकता है सोए हुए आदमी का बिस्तर। ता अर्श गए फिर आए मोहम्मद, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गर्म। उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुबह जब तशरीफ लाते हैं सहाबा के दरमियान, अब इम्तिहान का वक्त शुरू है। उस वक्त से जो इम्तिहान शुरू है उम्मत का वो आज तक चल रहा है और कयामत तक चलेगा। मेराज का सफर हर जमाने का इम्तिहान है, हर जमाने का। अब देखना आज मैं बयान करूंगा, कल कितने अबू जहल निकलेंगे पता नहीं, और कितने सिद्दीक अकबर के चहेते निकलेंगे वो भी मालूम। वहां इम्तिहान था। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मेराज का सफर बयान करने लगे। सहाबा भी थे, मक्का के मुशरिकीन भी थे, कुफार भी थे। सबके सामने जब हुजूर ने बयान किया, मैं मस्जिद हरम से बैतुल मुकद्दस गया। बैतुल मुकद्दस तो सबको पता है, आसमानों का सफर उस वक्त कोई नहीं किया था, लेकिन बैतुल मुकद्दस तो गए। लेकिन बज़ाहिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में यानी पैदल सफर करके कभी हुजूर बैतुल मुकद्दस एक बार भी नहीं गए, सिर्फ मेराज की रात गए। उससे पहले भी नहीं, उसके बाद भी कभी गए नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक ही बार मेराज के सफर में बैतुल मुकद्दस गए। जब सबको सुनाया और उसके बाद नबियों की इमामत का वाकया, फिर आसमानों का सफर, फिर उसके बाद सिदरतुल मुंतहा, फिर अर्श व कुर्सी, फिर मकाम रब्बे जुल जलाल, विसाल की लज्जतें सुनाए। अब जिसको मानना था उन्होंने मान लिया, जिसको कुछ पूछना था उन्होंने पूछ लिया, और जिसको इनकार करना था वो ठट्टा मारकर भागने लगे। उसी महफिल से सबसे पहले चीख मार करके जो भागा था वो अबू जहल था। उसने कहा कि ये सब मन घड़त किस्से हैं। उसने बुरे बुरे अल्फाज कहे कि बहक गए, दिमाग में फला आ गया, फला आ गया, और निकल करके उसने सोचा कि अब ये वाकया बहुत अच्छा है डैमेज करने के लिए। हाँ, लोगों को बताऊंगे देखो ऐसे ऐसे किस्से बयान कर रहे हैं, हो ही नहीं सकता ऐसे। कौन मानता है ऐसे वाकयात को उस जमाने में जब साइंस ही नहीं है, ना कोई रॉकेट है, ना कोई प्लेन है कि उड़ करके चला जाता, कुछ नहीं है। अबू जहल जब बाहर निकला तो सबसे पहले मुलाकात अबू बकर सिद्दीक से ही हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक महफिल में नहीं थे जब हुजूर मेराज का वाकया बयान कर रहे थे, नहीं थे, बाहर थे, आ रहे थे कहीं से।
ابو جہل پکڑ لیا اور کہا ابو بکر ایک بہت اچھی خبر ہے. کہا کیا ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے رات کے وقت وہ مسجد حرم سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا ایک ہی رات میں. کیا ایسا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا اتنا لمبا سفر 1400 کلومیٹر کا ایک رات میں کون کیسے کر سکتا ہے؟ وہ بھی اس وقت زیادہ سے زیادہ تیز رفتار اونٹ کی سواری تھی, اس کے علاوہ کوئی سواری نہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر صدیق نے جیسے ہی یہ جواب دیا ابو جہل ہنسنے لگ گیا زور سے. حضرت ابو بکر صدیق کو شک ہوا, پوچھا کون کہہ رہا ہے یہ بات, کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا ابھی تو صرف میں نے مسجد اقصی تک کی بات کی, وہ تو اور آگے کی بات کر رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ اور کون کہہ رہا ہے؟ ابو جہل نے کہا تمہارا سب سے قریبی دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں سن ابو جہل, تو بیت المقدس تک کے سفر کی بات کر رہا ہے, اگر میرے محبوب ساتوں آسمانوں کی بات کریں تب بھی میں مان لوں. ابھی اس نے کہا نہیں تھا کہ ساتوں آسمانوں کے سفر کی بھی بات ہے. خود سے صدیق اکبر نے کہا اگر میرے آقا ساتوں آسمانوں کی بھی بات کریں تب بھی میں حقیقت کو تسلیم کروں گا, اس لیے کہ میرا محبوب وہ ہے جس کو ساری دنیا امین اور صادق کہتی ہے. حضرت ابو بکر نے جب یہ کہا تو ابو جہل چہرہ لٹکا کر کے بھاگ گیا اور اس کا کام نہیں ہوا. حضرت ابو بکر صدیق فوراً آئے, مجلس رسول ابھی قائم تھی, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی تشریف فرما تھے, لیکن حضرت ابو بکر جب آئے تو اس وقت تک تو ابو بکر ہی تھے. جبرائیل امین حضرت ابو بکر سے پہلے آئے مجلس میں اور کہا اے اللہ کے رسول, آپ کا یار غار, آپ کا قریبی دوست ابو بکر آ رہا ہے اور اللہ فرماتا ہے آج سے آپ کے ابو بکر کا لقب صدیق ہے. صدیق کسے کہتے ہیں؟ سچ بات کی تصدیق کرنے والا, ہر سچائی کو ماننے والا اسے صدیق کہا جاتا ہے. یہ لقب کسی کے باپ نے نہیں, خود اللہ رب العزت نے عطا ہے. آج جو صدیق اکبر سے جلتے ہیں وہ جل کر کے مریں گے, حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کسی اور نے نہیں, خود خلاق کائنات نے عطا فرمایا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ عظیم ساتھی صحابی جنہوں نے اس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر چیز کو مان لیا جب لوگ انکار کر رہے تھے. اب سنیے, اب مزے کی بات یہاں سے, لوگ کیا اسی طرح چھوڑ دیتے؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ کفار مکہ نے سوالات پہ سوالات کی. کہا اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے تو بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں؟ آپ بتائیے. جو لوگ گئے تھے وہ تو کراس ویریفیکیشن کریں گے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں انہیں معلوم تھا, کبھی حضور گئے نہیں ہیں. تو کہا آپ بتائیے بیت المقدس کیسا ہے, مسجد اقصی کیسی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا آگے آ جاؤ بتاتا ہوں. جب آگے آئے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اتنے دروازے ہیں, اتنی کھڑکیاں ہیں, ہر محراب کا ڈیزائن ایسا ہے, چھت ایسی ہے, صف ایسی ہے, محراب یہاں ہے, محراب مریم ادھر ہے, محراب زکریا ادھر ہے, محراب یحییٰ ادھر ہے. میاں ہم 10 سال اس مسجد میں نماز پڑھے, باہر گھر میں جا کر کے ابھی آپ کو پوچھیں مسجد میں کتنی کھڑکیاں ہیں, آپ کہیں گے نماز پڑھنے جاتا ہوں, کھڑکیاں دیکھنے تھوڑی نا, آپ یہی کہیں گے. ابھی آپ بتاؤ, آنکھ نیچے کر کے بتاؤ اوپر چھت پہ کتنے پنکھے لگے ہیں, بتا پاؤ گے؟ ہو سکتا ہے اس مسجد میں کئی سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, متولی صاحب بھی نہیں بول پائیں گے, نہ امام صاحب بتا پائیں گے کتنے پنکھے کتنے لائٹ, نہیں بتا پاؤ گے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر نقشے کو بتا رہے ہیں, جبکہ امامت بھی فرما رہے تھے نبیوں کی, وہاں خطبے بھی ہو رہے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیسے بتا رہے تھے؟ حضور کیا بیت المقدس میں وہی ساری چیزیں دیکھ کر یاد کر کے آئے تھے؟ نہیں. صحابہ بعد میں پوچھتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بیت المقدس کا نقشہ ایسا بتایا جیسے برسوں نہیں صدیوں کوئی دیکھ دیکھ کر یاد کیا ہو, یہ کیسے ممکن ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تمہیں معلوم نہیں, میرا رب پوری دنیا کو میری ہتھیلی میں گھیر کر رکھا, جب میں جس چیز کو چاہوں ہتھیلی کی طرح دیکھتا ہوں. جب مجھے بیت المقدس کو بتانا تھا, بیت المقدس کا ہر نقشہ میری ہتھیلی سے زیادہ میرے سامنے آیا تھا. اسی لیے سنی کہتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں سے سنے, مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں صلاح. اور یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے, مجلس یہاں سجاتے ہیں دیکھتے میرے آقا مدینے سے بھی.
اور میں تو اکثر مجلس ذکر میں سب سے پہلے یہ شعر پڑھتا ہوں. ہم اس لیے یہ مجلس سجاتے, یہی شعر میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں. وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. وہ آئیں گے, آتے ہوں گے, ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. کوئی محفل میرے آقا کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے. بیت المقدس کا ہر نقشہ ان کو جب بتایا تو کیا کہتے ہیں, اس کے علاوہ جواب کیا تھا؟ دم بخود رہ گئے. ایک بات یاد رکھیں, معراج کا واقعہ ایسی کسوٹی ہے, ایسی کسوٹی صرف اس پر ایمان والا ہی اتر سکتا ہے. باقی منافق کے سامنے جتنی بھی دلیلیں لاؤ, اس کا چہرہ کالا کا کالا ہی رہے گا. نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا ہے, نہیں ماننا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جتنے باہر سن رہے ہوں گے دور سے, ہم میری ریکارڈنگ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر غلط میسج بھیجتے ہیں, یہ کہاں سے ثابت, وہ کہاں سے ثابت. ہم تو یہی کہتے ہیں الحمدللہ ہمارے نصیب سے ثابت ہے. مصطفیٰ کی محبت کا چشمہ لگاؤ, سب اجلا ہی دکھے گا. اور تم نے پہلے سے منافقت کا لال چشمہ پہنا ہے, اجلے کو بھی دیکھو گے لال ہی دکھے گا. چشمہ اتارو, غلطی چشمے کی ہے. جیسا چشمہ لگاؤ گے ویسا نظر آئے گا. اعلیٰ حضرت کی نظروں سے دیکھو, غریب نواز کی نظروں سے دیکھو, میرے آقا کو دیکھنا ہے غوث اعظم کی نظروں سے دیکھو. اور کتوں کی نظروں سے دیکھو گے, منافقین کی نظروں سے دیکھو گے, میرے آقا کیسے نظر آئیں گے. اور تم جو بھونکتے ہو نبی امتیوں کے برابر تھے, تو تم ابو جہل کا چشمہ لگائے ہو, ابو جہل کو ویسی نظر آتے تھے. ابو لہب کا چشمہ لگائے ہو, تمہیں وہ سارے چشمے مبارک, ہمیں صدیق اکبر کی آنکھیں مبارک. حسان بن ثابت کی نظروں سے دیکھو, پھر دنیا پکار کر کہے گی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ, آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں, آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں. میرے عزیزوں, دیکھنے کے لیے نظروں کی بھی بات ہے. کیا میں یہ جھوٹ بات کہہ رہا ہوں؟ چشمہ جیسا لگاؤ گے ویسا لگے گا. کوئی بیچارے کالا چشمہ دن میں لگا کر کے آئے اور کہتے اتنی جلدی رات ہو گئی, جبکہ دوپہر کے 12 بج رہے تھے. قصور سورج کا نہیں تھا, قصور ان کے چشمے کا تھا. چشمہ کالا اتارو, سورج صاف نظر آئے گا. اسی لیے میرے آقا کو دیکھنا ہو تو یہ بغض کا چشمہ اتارو, بریلی کا چشمہ لگاؤ, عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگاؤ, پھر دیکھو مقام مصطفیٰ نظر آئے گا. تم ادھر ادھر کی کہتے رہو گے حضور کو یہ نظر نہیں آتا, وہ نظر نہیں آتا. یہ سب تمہارے چشمے کا قصور ہے. بریلی کا چشمہ لگاتے ہی زبان کہنے لگتی ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا. نظروں کی بات ہے, نظروں کی بات ہے. منکرین کا کوئی علاج نہیں ہے میرے عزیزوں. ہاں, شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاسد کا علاج کیا ہے, حسد کرنے والے کا علاج کیا ہے. شیخ سعدی سے پوچھا گیا, سب کا علاج کچھ نہ کچھ ہے, کوئی دوا ہے, کوئی نسخہ ہے, کوئی تربیت ہے. شیخ سعدی سے پوچھا گیا حاسد کا علاج کیا ہے. فرماتے حاسد کا علاج یہ کہ مر جائے, موت ہی علاج ہے. مرنے سے پہلے تک وہ سدھرے گا نہیں. ہاں, موت علاج ہے, اس سے پہلے اس عادت سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے. اب سنو, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیت المقدس کے پورے مناظر بتا دی. اب مکہ کے کچھ کفار آئے اور کہا اچھا آپ بیت المقدس تک گئے. کہاں سے گئے؟ مسجد حرم سے بیت المقدس تک گئے. اب سنیے, ان لوگوں نے کہا کچھ ہمارے عرب کے قافلے بھی اس سفر پہ گئے ہیں, اس راستے سے کچھ قافلے بھی گئے ہیں. اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے کیا ان قافلوں میں سے کوئی قافلہ آپ کو نظر آیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قافلہ نظر آیا. فرماتے ہیں 3 قافلے گئے ہیں تمہارے یہاں سے. 3 قافلوں میں کون ہے, کتنے لوگ ہیں, وہ بھی حضور بتانے لگے. فرماتے ہیں میں جب مقام روحہ میں تھا تب پہلا قافلہ تمہارا ملا, پہلا قافلہ. اور حضور بتاتے ہیں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. تمہارا وہ قافلہ چل رہا تھا, ادھر ہی جا رہا تھا فلسطین کی طرف, لیکن ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا, ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا اور وہ قافلہ رک گیا تھا. اور مجھے پانی کے لیے پیاس لگی, میں اترا براق کی سواری سے اور اس اونٹ کے کجاوے میں دیکھا پانی پڑا ہوا تھا اور میں وہ پانی اٹھا کر پی لیا. ان ظالموں کو جو کہتے ہیں حضور کو خواب میں معراج ہوئی تھی, پوچھو حضور خواب میں پانی پیے تھے؟ ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس قافلے کا پانی جو اونٹ گم ہوا تھا
اس کے پالان میں پانی رکھا تھا، میں نے پانی پیا۔ اتنے میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس قافلے کا ایک آدمی آ گیا اونٹ کے پاس، تو میں نے زور سے سلام بھی کیا اس آدمی کو۔ اس آدمی نے کہا یہ تو محمد کی آواز ہے۔ اس نے جواب دیا اور کہا یہ محمد کی آواز ہے۔ حضور فرماتے یقین نہ ہو تو جب قافلہ آ جائے اس سے پوچھ لینا۔ ایک قافلہ، فرماتے ہیں دوسرا قافلہ مقام ذی فجا، یہاں پر میں نے دیکھا۔ دوسرا جو تجارت کا تمہارا قافلہ گیا ہے اس کے ساتھ کیا ہوا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا قافلہ جب میری براق کی سواری اس کے پاس سے گزر رہی تھی، ایک اونٹ ایسا ہے جس کے اوپر دو بھائی بیٹھے ہوئے تھے، دو قریبی دوست بھی تھے، بھائی بھی تھے، اور وہ دونوں ایک ہی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری براق کی سواری اس اونٹ کے پاس سے گزری تو اونٹ بھدک گیا۔ اونٹ جو ہے بجلی کی تیزی کی طرح دیکھ کر بھدک گیا، جس کی وجہ سے وہ دونوں اونٹ کے نیچے گر پڑے، ایک کا پیر ٹوٹ گیا، ایک کا ہاتھ ٹوٹ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا اور انہوں نے مرہم پٹی کی ہوئی ہے، یقین نہ ہو تو قافلہ جب آ جائے تب پوچھ لینا۔ یہ بھی بتایا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا قافلہ مقام تلوین میں تھا۔ مکہ کے کفار نے کہا اس کا بھی کچھ بتائیے، وہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قافلے میں سب سے آگے ایک لال دھاری والا اونٹ چل رہا ہے، اور سب سے آگے اس کے پیچھے کالی دھاری والا اونٹ، اور پورے سفر میں یہی دو اونٹ سارے اونٹوں کی لیڈنگ کر رہے تھے، قیادت کر رہے تھے۔ اور یقین نہ ہو تو پوچھ لینا ان دو اونٹوں کے علاوہ قیادت میں ان کے پاس کوئی اونٹ نہیں تھا، یہ سب سے اچھے اونٹ تھے، اس پر سواری کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ مکہ کے کفار اتنی روشن باتیں سن رہے ہیں، یہ کوئی کہانی تو نہیں ہو سکتی، اور ظاہر سی بات ہے کراس ویریفیکیشن کرنے کے لیے وہاں موجود ہے، ابھی وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تو کیا یہ اسی طرح کی باتیں تھی؟ ہاں، سیٹنگ والی باتیں تو نہیں ہے کسی بابا کی کہ پہلے سے ساری سیٹنگ کر لے۔ میرے عزیزوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہ بھی پوچھا اچھا جب اتنی علامتیں آپ نے بتا دی ہیں تو ابھی یہ بھی بتا دی یہ قافلے واپس کب آئیں گے، یہ قافلے واپس کب آئیں گے؟ اللہ اکبر، میں کبھی کبھار سوچتا ہوں وہ کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ کب لوٹیں گے، کہاں ہیں یہ بھی جانتے تھے، اسی لیے تو بار بار حضور سے پوچھتے تھے، حضور سے پوچھتے تھے، اور ان کا عقیدہ تھا کہ حضور غیب جانتے ہیں۔ اب حضور نے وہ بھی بتایا اچھا تم یہ پوچھ رہے ہو، سنو، پہلا قافلہ سورج نکلتے ہی آ جائے گا، کل سورج کے نکلتے ساتھ پہلا قافلہ مکہ میں پہنچے گا، دوسرا قافلہ عین نصف النہار دوپہر کے وقت آ جائے گا، تیسرا قافلہ سورج کے ڈوبتے ساتھ ہی آ جائے گا، جیسے سورج ڈوبے گا قافلہ آ جائے گا۔ مکہ کے کفار کہنے لگے اتنی بڑی بڑی باتیں کیا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی؟ پورے جتنے تھے سارے گرو گھنٹال مکہ کی چوٹیوں میں جا کر بیٹھ گئے، پہاڑوں پر جا کر بیٹھ گئے کہ اب تو دیکھنا ہی ہے کہ قافلے آتے بھی ہیں یا نہیں آتے۔ اللہ اکبر، حدیث میں موجود ہے سب کے سب جا کر رات بھر بیٹھے رہے، ان کو دیکھنا تھا، رات بھر بیٹھے رہے، سورج نکلنے کو قریب تھا، سب کی گردنیں اونچی، ایک طرف سورج کے نکلنے کو دیکھ رہے، دوسری طرف کہاں سے آنے والا ہے، کون سا قافلہ ہے۔ صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، صحابہ بھی گئے ہوئے تھے، کیونکہ جہاں ہجو کرنے والے ہوتے ہیں وہاں تعریف کرنے والے بھی پہنچتے ہیں۔ میرے آقا کے عشاق کسی میدان میں پیچھے نہیں رہتے، جہاں تم بھوکو گے اور ہم اپنے نبی کی پرچم لہرائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عشاق پہنچے ہوئے تھے، صحابہ تھے۔ اب سورج نکلنے لگا، سورج کی پہلی روشنی پڑی تو سب تو سورج کی طرف دیکھ رہے تھے، کسی کافر نے زور سے پکار کر کہا وہ دیکھو سورج طلوع ہو گیا۔ صحابہ نے، اس میں دوسرے ایک صحابی نے پکار کر کہا تو صرف سورج دیکھ رہا، وہ دیکھ اونٹ سے قافلہ بھی آ گیا۔ اس کا جملہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں تھا کہ پہلا قافلہ مکہ میں آ رہا تھا۔ سب نے دیکھا، اور اس کے بعد اب کیا چاہیے تھا، اب کیا چاہیے تھا؟ قافلہ جیسی آیا کچھ تو بغلیں کھجاتے ہو کہ یہ تو جادو ہے، کہا یہ تو جادو ہے، اتنا بڑا کیسے ہو سکتا ہے، یہ جادو ہے۔ اس کے بعد جب وہ آیا قافلہ تو سب سے پہلے ان کو پکڑ کر کے لوگوں نے پوچھا کیا تمہارا فلاں آدمی ہے، ایک اونٹ گم ہوا تھا۔ ان لوگوں نے کہا تم کو کیسے پتا اونٹ گم ہوا تھا، ہم تو اتنے لمبے سفر سے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا اونٹ گم ہوا تھا، انہوں نے کہا ہاں اونٹ گم ہوا تھا۔ کہا کون لایا ہے؟
फला बंदा, उसको हाजिर किया गया, उससे पूछा गया क्या तू ऊंट को, गुमशुदा ऊंट को तू पाया था? कहा हाँ मैं पाया था। उस वक्त कुछ बात आई थी? उसने कहा गुजरते हुए मुझे मोहम्मद की आवाज आई थी। अल्लाह अकबर। कुफार कहने लगी ये तो जादू है, ये तो जादू है। और क्या क्या चाहिए, और क्या क्या चाहिए? ऐनक जब तक ना उतरेगी कुछ नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता। उसके बाद दोपहर तक इंतजार करते रहे। दूसरा भी देखते हैं मेरे अजीजों, मानने वाले को सिद्दीक ही काफी है। जिसको मानना था बगैर कुछ अलामत के, बगैर दलील के कहा या रसूल अल्लाह सदक़त या रसूल अल्लाह, आपने जो कहा है अल्लाह के हबीब सच कहा है, सच कहा है। मानने वाले को सब हुजूर का चेहरा ही काफी है, हुजूर की जुबान ही काफी है। लेकिन देखने वालों को अभी पेट भरता नहीं, और दलील चाहिए, और दलील चाहिए। दोपहर तक बैठे रहे। दोपहर होने के बाद कहा देखते हैं काफिला आता है कि ऐन दोपहर हुई, दूसरा काफिला भी इंटर हुआ। और जैसे ही वो काफिला आया, गर्दनें ऊंची कर करके देख रहे थे काफिले में आने वाला, एक हाथ में पट्टी बांधा, दूसरा पैर में पट्टी बांधा। कहा मोहम्मद का जादू है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। वो भी अलामत नजर आ गई। लेकिन कुछ को मानना था माने, और कुछ जो है शाम तक बैठेंगे। तीसरा भी दिखता है कि नहीं, तीसरा काफिला भी आता है कि नहीं। अब मैं आपको मेरे मुस्तफा का मौजज़ा बताऊं, हुजूर की शान भी बताऊं। तीसरा काफिला जिसके बारे में मेरे आका ने बशारत दी थी मक्का में कि तीसरा काफिला जिसकी क़ियादत एक सुर्ख धारीदार ऊंट और एक काले धारीदार ऊंट कर रहे हैं, दोनों सबसे आगे चल रहे हैं। वापस आएंगे भी तो वही दो ऊंट सबसे आगे होंगे। अब ये तीसरे काफिले की इतनी वाज़ेह दलील, ऊंट कभी आगे हो सकता है कभी पीछे हो सकता है, हुजूर ने एग्जैक्ट कैसे बताया है, इतनी पक्की खबर। इसीलिए मैं कहता हूं औरों की खबरें और है, नबीउल अंबिया की खबर और है। मेरे अजीजों एक बात कान खोल करके सुन लेना, आसमान जमीन पे आ सकता है, जमीन आसमान पे जा सकती है, मेरे मुस्तफा का कौल झूठा नहीं हो सकता, राई के दाने के बराबर भी गलत नहीं हो सकता। हुजूर ने जो फरमाया वो हक है। तीसरे काफिले के लिए शाम हो गई, सूरज डूबने को आ गया। लेकिन हुआ ये कि ये तीसरे काफिले का हाल ये था कि अभी मक्का से काफी दूर था, काफी दूर था और रास्ता भटक गया, मक्का नहीं पहुंच सकता था। यानी यूं समझ लो कि सूरज डूबने में 5 मिनट रह गए और काफिले को पहुंचने में अभी 25-30 किलोमीटर बाकी है। आज के जमाने में 25-30 किलोमीटर 5 मिनट में नहीं तय कर सकते, ऊंट कैसे तय करते? इतना ही बाकी रह गया और ऊंट, वो काफिला रास्ता भटक गया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का में हैं लेकिन मुतमईन हैं, पुरसुकून है, इसलिए कि काफिले के बारे में हुजूर ने बशारत दे दी। उसके बाद सहाबा इकराम की जुबानी सुनो, इधर सूरज डूबने को है और काफिला नहीं आया, अब क्या होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी। हुजूर ने फरमाया रब का हुक्म है सूरज को कि उस वक्त तक नहीं डूबेगा जब तक काफिला नहीं आए। सबसे आखिरी किनारे पर सूरज जाकर रुका है, डूबना है सूरज को। मौला का हुक्म है सूरज उस वक्त तक डूब नहीं सकता जब तक मेरे हबीब का कौल सच्चा नहीं होता। वो रब्बे जुल जलाल है, इसी को आला हज़रत फरमाते हैं दो आलम की रजा चाहते हैं, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा मोहम्मद। रब ताला मेरे हबीब की रजा चाहता है। सूरज को हुक्म हो गया डूबना नहीं, डूबना नहीं। उस वक्त तक फरमाते हैं बहुत वक्त गुजर गया, सूरज जहां था वहीं ठहरा रह गया, सूरज जहां था वहीं ठहरा रह गया। आपने मौजज़ा पलट आने का तो सुना था, मौला अली की नमाज के लिए सूरज पलटाया गया, लेकिन मेरे आका का मौजज़ा यह है जब वो चाहे पलटा ले और जब चाहे डूबने से रोक भी दे। हाँ, इसी को हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं जहां में उनकी चलती है, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल हैं जिसे जो चाहे अता कर दें। मेरे अजीजों, सूरज डूबने से पहले जब आखिरी कतरा सूरज का बाकी था वैसे ही काफिला मक्का में नमूदार हो रहा था। अब मक्का के कुफार ने कहा अब इस काफिले वालों को देखने की भी जरूरत नहीं, पूछने की भी जरूरत नहीं, दो काफिलों में जो हुआ वही यहां पर भी होगा,
جادو ہے، جادو ہے. جس کو ماننا تھا وہ مان کر چلے گئے، اور جنہیں انکار کرنا تھا وہ انکار کرتے رہے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری ایسی ہزاروں تقریریں ہوتی رہیں گی، ہم سے اچھے اچھے علماء بڑے بڑے فقہا بیان کرتے رہیں گے، لیکن میں جانتا ہوں ہمارے سنیوں کو آیت جب پڑھتے ہیں تبھی پورا معراج کا واقعہ معلوم ہے. جب خطیب کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، آیت پتہ ہے نا، سبحان الذی اسری بعبدہ، جیسی خطیب یہ آیت پڑھتا ہے ہر سنی کو پتہ ہے معراج کا پورا واقعہ بیان ہوگا. لیکن ہماری ہزاروں تقریریں ہو جائیں، کچھ لوگوں کو نہیں سمجھنا ہے، نہیں سمجھیں گے، چاہے ان کو آیتیں پڑھو چاہے حدیثیں پڑھو، ان کو نہیں ماننا ہے. کیوں؟ کالا چشمہ جو لگا ہوا ہے. اللہ کرے کہ وہ چشمہ اتر جائے اور عشق مصطفیٰ کا چشمہ لگا ہے. ہاں میرے عزیزو، یہ چشمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ چشمہ ہی کچھ اور ہے. اب سنیے بات میں یہ کہہ رہا تھا، اب اتنا ہی نہیں، اب ایک اور عظیم نقطہ میں بتاؤں. ابو سفیان ابھی ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، کافروں میں، یہ روم گئے تھے، ملک روم، وہاں کا بادشاہ عیسائی تھا، عیسائی بادشاہ ہے، اور اس کے دربار میں ابو سفیان کیا شکایتیں لے کر گئے تھے اس وقت مکہ کے صحابہ اور حضور کے خلاف. بہت سارے سوالات وہ وہاں کا عظیم الروم جس کو کہتے ہیں اس نے پوچھتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ابو سفیان کو سوال کرتا تھا، پہلے وہ جس محمد کی تم برائی کر رہے ہو پہلے مجھے کچھ سوالوں کے جواب دے دو، پہلے یہ بتاؤ کیا وہ بادشاہوں کے خاندان میں ہے یا اپنے علاقے کے سب سے شریف خاندان میں؟ ابو سفیان کہتے میں چاہتا تو جھوٹ بولتا، لیکن وہاں صحابہ بھی تھے، سب لوگ کہتے کہ جھوٹا آدمی ہے، اور میں جھوٹا ہونا پسند نہیں کرتا تھا. کافر اس وقت کفار مکہ میں سے کہا کہ نہیں وہ بادشاہوں کے خاندان میں تو نہیں، لیکن مکہ کے سب سے شریف خاندان قریش میں. پھر بادشاہ نے پوچھا ان کے ماننے والے غریب ہیں کہ امیر ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا ان کے ماننے والے غریب ہیں. پھر اس نے پوچھا ان کے ساتھ جو جنگیں ہوتی ہیں کبھی شکست کبھی فتح ایسا ہے؟ تو سفیان نے کہا ہاں کبھی شکست کبھی جیت. تقریباً 16-17 سوالات اس عظیم الروم بادشاہ نے جو عیسائی تھا اس نے کیا. اور اس کے بعد ابو سفیان سے وہ بادشاہ کہتا ہے جتنے میں نے سوالات کیے یہ سب پرانی کتابوں میں آخری نبی کی علامتیں بیان کی گئی، اور جو میں نے سوال کیا سب تو نے جواب دیا، یقیناً وہ آخری نبی ہے. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا، میں تو ان کو ڈیمیج کرنے آیا تھا، میں تو اس بادشاہ کے پاس عظیم الروم ہرقل کے پاس میں یہ کہنے آیا تھا کہ وہ سب سے برے لوگ ہیں اور وہاں مکہ میں فساد مچائے، لیکن اس کی تو بات ہی الگ. اب ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک اور آخری حربہ تھا، ایک آخری ہتھیار تھا کہ ان لوگوں کو میں کہوں اچھا سنو، جتنی علامتیں تم نے سنی وہ الگ بات ہے، ایک ایسا میں قصہ سناتا ہوں جس کے بعد تم ہنس پڑو گے. کہا کہ کیا قصہ ہے؟ کہا اسی محمد کا قصہ ہے، وہ ایسا قصہ سناتا ہے جس سے عقلیں ہنسنے لگ جاتی ہیں. کہا سنا تو کیا قصہ ہے؟ تو ابو سفیان سنانے لگے. وہ کہتے ہیں محمد ایک رات وہ حرم میں سوئے ہوئے تھے اور کوئی فرشتہ آیا اور انہیں اٹھا کر لے گیا، اور وہاں سے وہ بیت المقدس گئے براق کی سواری لے کر، اور وہاں پر جا کر انہوں نے سواری کو باندھ دیا اور بیت المقدس میں جا کر امامت کی. پھر آسمان وہ سب سنانے لگے اور پھر اسی وقت دربار میں بیٹھا ہوا 90 سال کا ایک عیسائی پادری جس کے لیے بادشاہ بھی جھک جاتا تھا، 90 سال کا پادری تھا، وہ وہاں محفل میں بیٹھا ہوا تھا. صاحب تو دیکھنے آئے تھے کہ عرب والے کیا نئی خبر لے کر آئے. جیسے ہی محفل میں ابو سفیان یہ واقعہ اس لیے سنا رہے تھے کہ ان کو لگ جائے کہ جھوٹا قصہ، کتنا بڑا گڑا ہوا قصہ ہے. وہ پادری کھڑا ہو گیا، اچھا یہ بتاؤ یہ تاریخ کیا تھی، یہ تاریخ کیا تھی؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ 27 رجب کی تاریخ تھی. کہا بادشاہ میرے پاس ایک اور قصہ ہے میں سنانا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا ہے؟ کہا اس کو اب اتنا قصہ روک دو. ابو سفیان نے سنایا. کہا میں بیت المقدس کی خدمت پر مامور پادری ہوں، میں بیت المقدس کا صفائی بھی کرمچاری اور وہاں کے امامت اور دیگر ذمہ داریوں کا متولی ہوں. لیکن جو تاریخ ابو سفیان بتا رہا ہے اس تاریخ کو رات کو میں بیت المقدس کے سارے دروازے بند کرتا ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک رات ایسی آئی تھی اور وہ 27ویں رات ہی تھی شب میں یہ رجب کی
کہ میں بیت المقدس کا سب سے بڑا دروازہ بند کرنے گیا، کسی طاقت کو لگائے وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا، بند ہی نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ میں اکیلا نہیں، پھر لوگوں کو بلایا، سب کو بلایا، آؤ دروازہ بند کریں، کیونکہ وہ کعبہ تھا اس زمانے کا، سارے لوگ اس کی طرف، بیت المقدس مرکز اور قبلہ ہے، لوگ اس کی طرف منہ کر نماز پڑھتے، عبادت کرتے، سب کو بلایا گیا، سبوں نے طاقت لگا دی، دروازے کو نہ ہلنا تھا نہ ہلا۔ وہ پادری کہتا ہے ایسی سخت بات اور تعجب کی بات اس سے پہلے میں دیکھا ہی نہیں۔ تو دروازہ بند نہیں ہوا، تو رات کو ہم سب نے یہ مشورہ کیا چلو اب تھک گئے سو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کل سب بیٹھ کر کے بڑے بڑے علماء کو بلائیں گے اور کیا ہوگا اس پر۔ وہ کہتا ہے وہ عالم تھا اس زمانے کا، 90 سال کی عمر ہو گئی، کہا میں جا کر سو گیا، سب چلے گئے سو گئے، صبح جب ہم اٹھ کر کے آئے تو دروازے کو ہلکا ہلانے سے ہی بند ہو گیا، دروازے کو صرف ہاتھ ہی لگایا تو بند ہو گیا۔ میں نے دیکھا یہ ماجرا کیا ہے، یہ ماجرا کیا، رات کو پوری طاقتوں سے بند نہیں ہوا، میں نے دیکھا کچھ الگ مسئلہ ہے۔ تو کہتا ہے اندر قدم رکھا تو بھینی بھینی خوشبو بھی آ رہی تھی، ماحول بدلا بدلا لگ رہا تھا، اور اس کے بعد میں نے نظر باہر ڈالی تو دیکھا پتھر میں سوراخ ہے، اور ایسا سوراخ ہے جیسے کسی گھوڑے کی رسی باندھی ہوئی ہے، رسی کا ٹکڑا ٹوٹا ہوا وہاں پر لگا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا یہ تعجب کی بات کیا ہے، سارے علماء کو بلا کر پوچھا، سب اس گتھی کو سلجھانے سے رہ گئے، ہم عاجز تھے، اس وقت سے گتھی سلجھ نہیں رہی تھی، ابو سفیان تمہارا شکریہ وہ گتھی بھی سلجھا دی۔ اللہ اکبر، ابو سفیان منہ لٹکا کہا میں تو یہ قصہ اس لیے سنا رہا تھا کہ میں کہہ دوں کہ سب سے جھوٹا قصہ ہے، یہ پادری کیسا ہے کہ کہتا یہی سب سے سچا قصہ ہے، یہی سب سے سچا قصہ ہے۔ کہا یقیناً تم جو کہہ رہے ہو ایسا ہوا ہوگا، اس لیے کہ وہ دروازہ جو کھلا تھا وہ کسی اور کے لیے نہیں، محمد الرسول اللہ کے لیے۔ خود میرے آقا نے، میں نے معراج کا واقعہ شروع کرتے ہی بتایا تھا، حضور نے خود فرمایا جب میں بیت المقدس گیا تھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ پادری کہتا ہے اس رات دروازہ کھلا ہی رہ گیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی من و عن تھی، اب جسے ماننا ہے مانے، جسے نہ ماننا ہے نہ مانے، لیکن اب میں چند ہی باتوں کے ساتھ اب اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، یہ وقت گزرتا جائے گا اور معراج کا واقعہ ختم نہیں ہو۔ اب آپ سوچیں واقعہ سنانے کے لیے راتیں نہ کافی، لیکن میرے مصطفیٰ کے لیے سفر کتنا چھوٹا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے، یہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا کہ اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب محسن کاکوروی صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے اور کہا کہ میں معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لایا، اس میں گنگا جل کاشی متھرا کا ذکر تھا۔ تشبیہ دینے کے لیے شاعر کرتے ہیں، کبھی جو ہے محبوب کو لیلا کہتے ہیں، کبھی اپنے حبیب کو مجنو کہتے ہیں، سب لیلا مجنو ہوتے نہیں لیکن نام دیے جاتے ہیں شاعری میں۔ کبھی جو ہے شراب کا ذکر ہوتا ہے، میں کا ذکر ہوتا ہے، حقیقی یہ دھتورا شراب نہیں ہوتی لیکن شاعر استعارہ کے طور پر لیتے ہیں۔ اسی طرح وہ کاکوروی صاحب گنگا جل متھرا کاشی سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا سفر معراج کا۔ اعلیٰ حضرت اس وقت سو رہے تھے ظہر کی نماز پڑھ کر، آئے کاکوروی صاحب، کہا کہ مولانا احمد رضا صاحب ایک قصیدہ لکھ کر کے لائے ہوں، کہا سنائیے۔ انہوں نے 2 شعر ہی سنائے تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا رکی ابھی، 2 ہی شعر سنائے تھے، بعد میں عصر کے بعد سن لیں گے، عصر کے بعد سن لیں گے۔ اعلیٰ حضرت اعلیٰ ایمان والے، اعلیٰ حضرت جب حضور کو کسی بات سے تشبیہ بھی دیتے تھے نا تو وہ بڑے اعلیٰ قسم سے، کسی نے کہا اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، یعنی گرد و غبار لگتی ہے تو کیا کہتے ہیں میلے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا خبردار خبردار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو میلا نہ کہیں، وہ میلے نہیں ہوتے۔ پھر جو چیز دھول غبار لگتی میلا ہی تو کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ادب سیکھو بریلی والے سے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ مٹی گرد و غبار نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو چوم لیا، مٹی چوم رہی تھی، یہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نظر وہی عینک کی بات ہے، تم جیسا دیکھو گے ویسی چیزیں آئیں گی۔ تو کاکوروی صاحب نے قصیدے کے 2 شعر ہی سنائے تھے، اعلیٰ حضرت نے کہا رکیے کاشی گنگا جل بعد میں سنیں گے۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، اعلیٰ حضرت سنت پڑھنے کے لیے گئے۔ سنت اور فرض کے بیچ میں وقت کتنا ہوتا ہے؟ سنت اور فرض کے بیچ میں جو وقت تھا جماعت کا
उसी में बैठ करके आला हजरत कसीदे मेराज खुद ही लिखने लग गए, हुजूर का सफर मेराज लिखने लग गए। अब सुनो, 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, असर की जमात से पहले पहले आला हजरत ने पूरे सफर मेराज के 168 अशार लिख दिए। 168 कसीदे मेराज पूरा लिख दिया। और उसके बाद नमाज पढ़ा कर क्या है, काकोरवी साहब ने कहा, आपने कहा था हमारा कसीदा सुनने, आला हजरत ने कहा पहले हमारा सुन लीजिए, पहले हमारा सुन लीजिए। हमने क्या कहा आप सुनाइए। तो आला हजरत अर्ज करने लगे, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे, वहां फलक पर यहाँ जमीन पर मची थी शादी रची थी धूमें, यहां से अनवार उठते आते, वहां से नफहात हंसते आते। आला हजरत फिर आगे फरमाते, उतार कर उनके रुख का सदका वो नूर का बट रहा था बाड़ा, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे, कि चांद सूरज उछल उछल कर जबी की खैरात मांगते थे। और तारों की तरफ आज देखते ना आसमान के, आला हज़रत से पूछो क्या कहते, ये तारे क्या हैं, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। हाँ, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जोबन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे, नहाने में जो गिरा था पानी कटोरे तारों ने भर लिए थे। बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन, बचा जो तलवों का उनका धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोगन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन वो फूल गुलजार नूर के थे, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो माने अव्वल आखिर, कि सफ बस्ता पीछे हैं हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। जियाएं कुछ अर्श पर आए कि सारी कंदीलें झलमलाएं, हुजूर खुर्शीद क्या चमकते, चिराग मुंह अपना देखते थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। और आला हज़रत फरमाते हैं, तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं वो जोशे लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, खिरत से कह दो कि सर झुका ले, यहां पड़े हैं जिहद को लाले। हाँ, किसे बताएं किधर गए थे, किसे बताएं कहां गए थे। आला हज़रत फरमाते हैं, वही अब पूरे मेराज का वाकया अगर एक शेर में सुनना है, एक शेर में सुनना है, झूम जाएंगे हम। जिनके जिनके एतराजात है सब खत्म हो जाएंगे, सब खत्म हो जाए। तुझे एतराज है क्यों, पेट दर्द क्यों होता है, हुजूर का नाम लेने पर हुजूर गए थे, जबकि मौला कह रहा मैं बुलाया था। सुभान अल्लज़ी असरा, वो पाक है वो जात जिसने अपने महबूब को सफर कराया। जो मौला कौन से पूरी कायनात को पैदा किया, कभी ये नहीं पूछे कि कौन से पूरी जमीन कैसे आ गई, कौन से पूरा आसमान कैसे आ गया। तो फिर तुम क्या रब ताला की बारगाह में ये एतराज करोगे कि मौला तू एक आन में अपने महबूब को कैसे बुलाया, कैसे लाया। मेरे अजीजों, यहां सारे एतराजात खत्म हो जाएंगे। आला हज़रत अपने कसीदे में फरमाते हैं, रसूल की हकीकत जानना हो, सुनो, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर। उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे, उसी के जलवे। नारे रिसालत सलमान साहब, मेरे अजीजों, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। आखिर में आला हज़रत फरमाते हैं, नबी रहमत शफी उम्मत, नबी रहमत शफी उम्मत, रजा पे लिल्लाह हो इनायत, उसे भी उन खिलवतों से हिस्सा जो खास रहमत के वहां बटे थे, जो खास रहमत के वहां बटे थे। 168 अशार आला हज़रत ने सुनाए। फिर कहा मोहसिन काकोरवी साहब से, उन्होंने कहा अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब इसके बाद क्या सुनाना है, अब गंगा जल कहां से लाएं। जो तशबीहात आला हज़रत ने अपने हबीब के लिए पेश की है, मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लखनऊ के अदीबों में मैं ये कसीदा पढ़ा था। कौन कह रहे हैं, मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़े बड़े अदीब शायर बैठे हुए थे लखनऊ के, उनके बीच में आला हज़रत का मैंने कसीदा पढ़ा, सब दम बखुद रह गए। और उसके बाद मैंने पूछा, इस कसीदे की जुबान के बारे में क्या कहते हो। लखनऊ वालों ने एक ही बात कहा, ये तो रजा की जुबान कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है।
कौसर और तस्नीम से धुली हुई लगती है। अजीजान गिरामी वक़ार, अब यहाँ ये भी है कि उतने मुख्तसर वक्त में नमाज असर की सुन्नतों से फर्ज के बीच में ये कसीदा मेराज का पूरा होना, ये भी मेरे आका के मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है, मौजिज़ों में से एक मौजिज़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हम आते हैं साइंस की तरफ। साइंस क्या क्या एतराजात करता है, क्योंकि अब के जमाने के लोग हर थ्योरी को साइंस पर परख कर ही देखना चाहते हैं। साइंस का हाल यह है, यह हवा से खमसा जो 5 चीजें, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, चखने की ताकत, सूंघने की ताकत और पकड़ने की ताकत, ये 5 चीजें, इनको हवा से खमसा कहते हैं। इन 5 के सामने जो चीज है साइंस उसी को मानती है, उसके अलावा नहीं मानती। अकल इनकी सिर्फ ये 5 चीजों के बीच में ही है। यानी चीज कोई भी आप बताओ साइंस को, उनका कहना है या तो वो पकड़ने में आना चाहिए, या तो देखने में आना चाहिए, या सुनने में आना चाहिए, या सूंघने में आना चाहिए, या चखने में आना चाहिए। इनमें से कोई चीज हो तो वो चीज है, नहीं तो चीज ही नहीं, साइंस के नजरिए की है। लेकिन अब वाकई मेराज न पकड़ने में आएगा, ना सूंघने में आएगा, ना चखने में आएगा। अब अभी अगर सुनना चाहे तो सुनने में भी नहीं आएगा। कैसे? अब इस साइंस के एतबार से वो कहते हैं नामुमकिन है, नामुमकिन है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताता हूं, साइंस पहले कुछ चीजें इजाद करती है और उसके बाद फिर खुद ही इनकार भी करती है। उनके नजरिए बदलते जाते हैं। पहले डार्विन का नजरिया था कि इंसान बंदर से पैदा हुआ, हाँ वो बेचारे चले गए, उसके बाद लोग बदलते गए नजरिए। हाँ वो रहे होंगे, हम तो नहीं। बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गया, और जो बाकी बच्चे हैं बंदर, उनका क्या कसूर है? वो कब बनेंगे? हम तो उनका भी इंतजार कर रहे हैं, उनमें भी कोई बाबू आ जाए। बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गए, डार्विन का नजरिया था, लेकिन बाद में इस नजरिए का इनकार हो गया और उसके बाद कई नजरिए आते रहे। और फिर ये 20वीं सदी के शुरू में 1906 में गालिबन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कई नजरिए पेश किए। बड़ा साइंटिस्ट है और उसके पीछे पूरी दुनिया आज भी भागती है, और उनको ऐसा लगता है वो जो बता दे वही सब है। धोखा भी हो सकता है, और हर तरक्की के बाद पिछली चीजें छोड़ दी जाती हैं। जैसे जैसे दुनिया तरक्की करती जाती है, नई नई इजादात मालूम होती। पहले दुनिया ये कहती थी कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं दिखती तो उसको मानना भी नहीं है, जो नहीं दिखती उसको मानना भी नहीं। बाद में फिर साइंस ने जब टेलीस्कोप पैदा किया, दूर देखने वाली चीजें, माइक्रोस्कोप पैदा किया, खुर्दबीन और दूरबीन जिसको कहते हैं, और उसके बाद माइक्रोवेव डिटेक्टर जो शुआओं को भी गिरफ्तार करके लोगों के यानी दिखा सकता है। तो ये सब जब मशीनें पैदा होने लगी तो साइंस कहने लगा कुछ और भी चीजें हैं दुनिया में, यानी सितारों से आगे जहां और भी है। अब मानने लगे और आगे बढ़ने लगे। और उसके बाद मैं कहता हूं अकल के अंधों को, जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफर के मुनकिर हैं, हुजूर को यह सफर क्यों दिया गया था? यह साइंस के लिए ही है। मैं आपको बताऊं, इसलिए कि हर नबी को जो मौजज़ा दिया गया है, उस जमाने की जो सबसे आला चीज थी उसे चैलेंज करते हुए मौजज़ा दिया गया। उस जमाने के जो लोग सबसे बड़े तरक्की याफ्ता होते थे, उनको चैलेंज करने के लिए नबी को मौजज़ा दिया जाता था। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जादू अपने उरूज पर था। मूसा अलैहिस्सलाम को लकड़ी का आसा ऐसा दिया गया कि जमीन पर डालें तो सांप बन जाए, और उसके बाद उठा लें तो फिर लकड़ी बन जाए। जेब में हाथ डालकर मूसा अलैहिस्सलाम निकालते तो हाथ ऐसा चमकता कि रात उजाली हो जाती। ये दे वैसा, ये 2 मौजज़े थे। उस जमाने के जादूगर हैरत में थे, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि वो छोटी छोटी रस्सियों से वो भी सांप बना लेते थे। अब मैं आपको बता दूं मौजज़े और जादू में फर्क क्या है। आप सोचेंगे मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला फिरौन के जादूगरों के साथ हुआ था। मैं पूछ रहा हूं, टाइम कोई मसला तो नहीं है? हाँ, आज मेराज की शब है, किसी को जाना है, मैं पाबंद नहीं करता, जिसको जाना है वो जा सकते हैं, जिसे बैठना है वो बैठ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला रहम फरमाए। अब आप कभी ये सोचते हैं कि जादूगर वहां पूरे आए थे फिरौन की भुलावे पर?
سب کو فرعون نے کہا تم اپنا دکھاؤ، موسیٰ اپنا دکھائیں گے. سبوں نے رسیاں زمین پر ڈال دی، چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی ڈالی، بڑا اژدہا بن گیا اور وہ اژدہا سارے سانپوں کو نگل گیا. جادوگر پھر دوسرے سانپ بنا لیتے، کیوں نہیں بنائے؟ بلکہ قرآن میں ہے قالوا آمنا برب موسیٰ و ہارون. سبوں نے پکار کر کہا موسیٰ و ہارون کے رب پر ہم ایمان لاتے ہیں. سارے جادوگر اتنی بات پر ہار گئے. ارے اور دکھاتے، اور کچھ دکھاتے. اب فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. جادوگر جو دکھاتا ہے وہ جادو چیزوں کو بدلتا ہے. مثال کے طور پر ابھی یہاں بوتل کوئی جادوگر اس طرح پھینک دیا اور آپ کو لگا پھول گر رہے ہیں، کرتے ہیں نا میجیشین. لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ وہ ہوتا یہ ہے کہ صرف نظروں کا دھوکہ، یعنی نظروں پر بندش ہو جاتی ہے. جادو کا کمال یہی، وہ چیز نہیں بدلتی. جادوگر دیکھ رہا ہوتا ہے یہ بوتل بوتل ہی ہے، لیکن لوگوں کو پھول دکھ رہی ہے. جادوگر کی نظروں میں چیز نہیں بدلتی. اب موسیٰ علیہ السلام کے مقابل میں جو جادوگر آئے تھے، رسیاں ڈالے تو صحیح، دنیا کو سانپ دکھ رہے تھے لیکن جادوگروں کو تو رسی دکھ رہی تھی. لیکن موسیٰ علیہ السلام جس لکڑی کو ڈالے تھے وہ حقیقت میں سانپ تھا، وہ حقیقت میں سانپ تھا. یہی فرق ہے. جادوگر نظر بندی کرتا ہے، نبی جو معجزہ دکھاتا ہے حقیقت بدل دیتا ہے، حقیقت بدل دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کا بڑا چیلنج تھا جادو، اس سے بڑی چیز موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یونان کے ڈاکٹر طبیب بڑے مشہور تھے، بیماروں کو صحیح کرنے میں ان کا کوئی مثال نہیں تھا، بڑی بڑی دوائیاں ایجاد کر چکے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیا دیا؟ کوڑی کوڑ کے بیمار، برس سفید داغ والا، آج تک اس کا علاج نہیں. یونان کے لوگ اس وقت بڑی بڑی بیماریوں کا علاج ڈھونڈ لائے تھے، لیکن برس کی بیماری، سفید وائٹ داغ جو ہے، اس کا علاج آج بھی نہیں ہو پاتا. کوڑ کی بیماری اور برس کی بیماری والے پر عیسیٰ علیہ السلام صرف ہاتھ لگا دیتے اسے شفا مل جاتی. مادر زاد اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے سر پر ہاتھ رکھتے آنکھیں آ جاتی. مٹی کے پرندوں میں پھونک مارتے وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے تھے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے زمانے کے جو چیلنجز تھے اس کے مطابق معجزہ دیا گیا. داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا، لوگ لوہے کی چیزیں بناتے تھے، الگ الگ نقشے بناتے. داؤد علیہ السلام کو معجزہ یہ دیا گیا کہ آپ کا ہاتھ ایسا تھا کہ کوئی بھی لوہا آپ ہاتھ میں لیتے، لوہا ایسا نرم ہوتا کہ آپ ہاتھ سے ہی پورے لوہے کو نقشہ بنا دیتے. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں معجزہ یہ تھا کہ لوگ الگ الگ بولیاں سیکھنے میں بہت آگے بڑھ چکے تھے. اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تو پرندوں کی بھی بولیاں سکھائی، ہر جانور اور ہر پرندے کی بولی سکھائی. کچھ مسئلہ ہے؟ ہر پرندے کی بولی سکھائی گئی. یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. ہر نبی کو ان کے زمانے کے تقاضوں کے اعتبار سے معجزہ دیا گیا. اب سنیے توجہ کی بات. ہر زمانے میں اس نبی کے زمانے کے جو حالات تھے وہ معجزہ دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ، عیسیٰ علیہ السلام کو شفا کا معجزہ، داؤد علیہ السلام کو لوہا نرم کرنے کا معجزہ، سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بولی کا معجزہ. حضرت صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا، آپ نے لکڑی ماری، پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی، پتھر سے اونٹنی پیدا ہو گئی. ان کے زمانے میں لوگ فخر کرتے تھے ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں. صالح علیہ السلام نے فرمایا تم تو ہاتھوں سے صرف نقشے بنا کر گھر بناتے ہو، میں پتھر کو لکڑی ماروں تو اونٹنی پیدا ہو جائے. تو اس زمانے کے لوگوں کے سامنے جو نبی معجزہ دکھاتے تھے کوئی بھی اس نبی کے معجزے تک نہیں پہنچ سکتا تھا، عقلیں عاجز ہو جاتی. ان کے زمانے کے جو جو چیلنجز تھے سب معجزے دیے گئے. اب توجہ، سید الانبیاء کی باری آئی، محمد رسول اللہ کا زمانہ آیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ دینا تھا؟ کون سا چیلنج تھا حضور کے زمانے کا؟ ظاہر سی بات ہے ہر زمانے کے جو جو تقاضے ہیں اسی اعتبار سے معجزے دیے گئے. رب ذوالجلال کے علم میں ہے، مولا کریم جانتا ہے میرا حبیب آخری نبی ہے. اب جو معجزہ دینا ہے وہ قیامت تک چلنا چاہیے. جو معجزہ ہوگا وہ قیامت تک پرانا بھی نہیں ہونا چاہیے. ایسا معجزہ رسول کو دینا ہے کیونکہ ان نبیوں کا زمانہ بھی لیمیٹڈ تھا، امت بھی لیمیٹڈ تھی. میرے رسول کا نہ زمانہ لیمیٹڈ ہے نہ امت لیمیٹڈ ہے.
زمانہ قیامت تک ہے اور امت بھی بے حساب ہے. اب حضور کو معجزہ ایسا دینا ہے جو ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو, ہر زمانے کے لیے چیلنج ہو. اب دیکھو اللہ نے اپنے حبیب کو ایک معجزہ نہیں دیا. ہر نبی رحمت آخر الانبیاء کی امت کئی قسموں کی ہے. اس میں امریکہ والے بھی ہوں گے, افریقہ والے بھی ہوں گے, ہندوستان والے بھی ہوں گے, پاکستان والے بھی ہوں گے, عرب والے بھی ہوں گے, سب ہوں گے. سب کی طبیعتیں بھی الگ, سب کے خیالات بھی الگ, سب کی ترقیاں الگ, سب کا علم الگ, لیکن ہیں سب آخر الانبیاء کی امتی. اب معجزہ ایسا دینا ہے رسول کو جو قیامت تک چلنا ہے. اب رسول کو پہلا معجزہ دیا گیا قرآن عظیم. یہ معجزہ قرآن ایک میرے آقا کا معجزہ ہے. میں کہتا ہوں بیٹھے ہوئے چھوٹا بھی بچہ, ہم میں سے 12 سال کا لڑکا, اٹھو, میں کھلی اجازت دیتا ہوں پورے محلے میں, پوری دنیا میں چیخ چیخ کر کے ظالموں کو پکار کر کہو, تمہیں اجازت میں دیتا ہوں, اور کھل کر کے ڈرنے کی بات نہیں, کہ لاؤ اگر تمہاری ہمت ہے تو قرآن کے برابر کی ایک کتاب. کیونکہ یہ چیلنج قرآن میں آج تک چل رہا ہے, آج تک چل رہا ہے, اور ابھی تک کوئی دوسرا قرآن آیا نہیں آیا. جو لانے کی کوشش کر رہے تھے بیچارے چلے گئے, ہے بدلنے کی کوشش کی. ابھی 1 سال پہلے بیچارہ ایک رافضی کتا نکلا تھا اور کہا کہ قرآن میں سے میں 26 آیتیں نکال کر کے نیا قرآن بنا رہا ہوں. وہ پتہ نہیں کہاں ہے, قرآن کہاں گیا اس کا, اور وہ کہاں گیا پتہ نہیں. نام بھی بدل گیا, دھرم بھی بدل گیا, بیوی بھی بھاگ گئی, بچے بھی بھاگ گئے, اور کہیں سڑک پر پڑے رہ گئے. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. حضور کو چھوڑا تو در در کی ٹھوکریں. بیچارے کسی کے ہاں گئے تھے کچھ ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے, لیکن ان لوگوں نے تو ہڈیاں بھی نہیں ڈالی, ہڈیاں بھی نہیں ڈالی, اور وہاں تو ہڈیوں کا تصور ہی نہیں. ملتا تو کیا ملتا, ہاں سوکھا ویج ملتا, لیکن وہ بھی نہیں ملا, وہ بھی نہیں ملا. اور بعد میں آ گئے بیچارے. اب پکار کر کہتے ہیں کہ اب ہمارا کیا ہوگا, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, اب نام بھی کیا رکھیں پتہ ہی نہیں چلتا, کیا رکھیں, بیج کا نام رکھنا ہوگا, کوئی بیج کا نام. اسی لیے قرآن کو بدل دیا, زندگیاں بدل گئی, اسلام نہیں بدل. ایک معجزہ یہ میرے مصطفیٰ کا آج بھی چیلنج چل رہا ہے. امریکہ نے بھی کوشش کی ہے, بہت سارے لوگ الفرقان نام سے بھی بنائے, الفرقان نام سے, اور قرآن کے الگ الگ انداز بنائے. لیکن مسلمانوں مجھے بتاؤ, کیا تمہارے تک پہنچی وہ کتاب؟ کہیں پہنچی؟ بلکہ میں کہتا ہوں ہمارے اندر 1000 فرقے کیوں نہ ہو جائیں, ہر ایک یہاں قرآن الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے والناس پہ ختم ہوتا ہے. اس بات پر سب کا اجماع ہے, سب کا اتفاق ہے. قرآن سب, دیوبندی بھی وہی پڑھتے ہیں, اہل حدیث بھی وہی پڑھتے ہیں, شیعہ بھی وہی پڑھتے ہیں, سب قرآن وہی پڑھتے ہیں سارے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. لیکن قرآن ایک ایسا معجزہ ہے میرے مصطفیٰ کا, اس کو کوئی بدل نہیں سکا اور نہ اس کی مثل لا سکا. یہ ہر زمانے کا چیلنج اور قیامت تک چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اب دوسرا معجزہ حضور کا جو بہت اعلیٰ ہونا تھا, چیلنج. اب دیکھیں ہر نبی, پھر ذہن میں بات رکھیں, ہر نبی کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو اس زمانے کے لوگوں کا عروج کا کام ہوتا تھا, ان کو چیلنج کرنے کے لیے دیا گیا. رب ذوالجلال کے علم میں تھا میرا آخری نبی, میرا محبوب جب جائے گا اس کی امت بعد میں ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ترقی کرے گی, ٹیکنالوجی آئے گی, سائنس آئے گا, اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چاند تک پہنچنے کے دعوے کریں گے, کبھی اسپیس پہ جانے کے دعوے کریں گے, خلا میں پہنچ جائیں گے, اور اس کے بعد کہیں گے ہماری طاقت بہت زیادہ ہے. اس لیے 14 صدیوں پہلے محبوب تم بتاؤ, میں تو وہاں تک پہنچا, وہاں تک پہنچا جس کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے, جو لامکا ہے. اب سنو, اب کے زمانے میں 1906 کی بات کر رہا ہوں, آئنسٹائن سے پوچھا گیا تھا, اس نے ایک نیا نظریہ پیش کیا تھا, اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی. کہتے ہیں اسپیس, ٹائم اور انرجی, ان تمام چیزوں میں گہرا تعلق ہوتا ہے. اور البرٹ آئنسٹائن نے کہا کہ اگر کوئی اوپر کا سفر کر رہا ہے تو ایک سفر یہ ہمارا انسانوں کا ہے, اور ایک سفر نوری سال کا ہے. سپیڈ آف لائٹ, سپیڈ آف لائٹ کا مطلب کیا ہے؟ روشنی کی رفتار کتنی ہوتی ہے پتا ہے آپ کو؟ روشنی کی رفتار
روشنی کی رفتار جس کو کہتے ہیں 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ، اسپیڈ آف لائٹ اس کو کہتے ہیں۔ اسپیڈ آف لائٹ کے سفر آئنسٹائن کہتا ہے کہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا، اتنی لمبا سفر اور اتنا تیز سفر کوئی کرے گا اس کا جسم ہی ختم ہو جائے گا۔ یعنی یہ اسپیس اگر، ہاں اس کے بعد پھر جب مشینیں تیار ہوئیں اور پھر خلا میں جانے لگے لوگ، اسپیس پر جانے لگے، اسپیس پر جانے والی جو یعنی ایجنسیاں ہیں، سب سے پہلے ناسا نے 1969 میں جو چاند پر بھیجا تھا اپنا ایک قافلہ، آپ نے سنا ہوگا، نیل آرمسٹرانگ جو سب سے پہلے چاند میں جانے کا جن کا دعویٰ ہے، بہرحال جو بھی ہے، ناسا ایک کمپنی ہے، ایک ایجنسی ہے جو اسپیس کے معاملات کو دیکھتی ہے۔ تو اب انہوں نے بھیجا اور وہاں چاند تک 3 لوگ پہنچے بھی اور وہاں کی کچھ چیزیں بھی لے آئے اور وہاں سے تصویریں بھی لے کر کے آئے۔ یہ ساری چیزیں ان کے نزدیک ممکن ہوئی۔ اور چاند کہاں ہے؟ بازو گھر میں نہیں ہے، چاند جو ہے بہت لمبے سفر پر ہے، بہت لمبے سفر پر۔ آئنسٹائن نے تو پہلے کہا تھا اتنا لمبا سفر ممکن نہیں، لیکن بعد میں ناسا نے کہا ممکن ہے، سفر کر سکتا ہے، آدمی سفر کیا۔ اب ان کو آسٹروناٹ کہتے ہیں، جو خلا میں جاتے ہیں، آسٹروناٹ۔ یہ لوگ جب جاتے ہیں تو کہا گیا ان کی رفتار کیسے ہونی چاہیے؟ 40,000 پر منٹ، 40,000 کلومیٹر پر منٹ کے سفر پر یہ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب اوپر جاتے ہیں تو ان کو کیا چاہیے، کیا کیا تیاریاں چاہیے؟ ایک پریشر سوٹ ہوتا ہے، اور پھر ایک اس وہاں میگنیٹک جو ویوز ہوتی ہیں ان سے بچانے والا ایک آلہ پورے جسم پر پہنایا جاتا ہے کہ وہاں آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، آکسیجن انہیں چاہیے ہوتا ہے سانس لینے کے لیے۔ یہ ساری چیزیں پہن کر کے جائے تو ممکن ہے۔ اب سائنس کہتی ہے ممکن ہے، پہلے ناممکن تھا۔ سائنس اور ترقی کرو، میرا دین اور نکھرتا جائے گا، اور نکھرتا جائے گا۔ ہم سائنس کی ترقی کے حق میں ہیں، اور میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم پڑھو سائنس کو، ہم اس کے منکر نہیں ہیں، جتنا پڑھو گے میرے آقا کے معجزے اتنے کھلتے جائیں گے اور آپ کو انکشاف ہوتا جائے۔ اب ممکن ہے، آسٹروناٹ جو سفر کرتے ہیں پریشر سوٹ چاہیے۔ میں آپ سے پوچھ بتا رہا ہوں، توجہ، وہاں جانے کے لیے کچھ الگ چیز چاہیے۔ یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے، اوپر اسپیس پہ جانا ہے، الگ پریشر سوٹ اور ایک آکسیجن کے اندر پہننا ہو، اور کچھ 3 چیزیں انہوں نے بتائی۔ میں ساری چیزیں نہیں، سائنس پڑھے ہوئے بچے جانتے ہوں گے اسپیس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد پھر حالت یہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں کا وقت الگ ہوتا ہے، یہاں کا وقت الگ ہوتا ہے۔ اگر اسپیس میں کوئی چلا گیا، اسپیس میں کوئی چلا گیا تو کہتے ہیں اس کی عمر رک جاتی ہے۔ ہاں، یہ آئنسٹائن کا کہنا ہے کہ اگر کوئی 2 جڑواں بھائی ایک زمین پر ہے اور ایک سفر پہ چلا گیا سپیڈ آف لائٹ کے اعتبار سے، اگر وہ 1 سال کے بعد آئے تو اس کا بھائی 10 سال کا بڑا ہو چکا ہوگا اور وہ 1 سال کا ہوگا، یعنی اس کے لیے عمر رک جاتی ہے۔ تو یہ ان کے نظریات ہیں۔ اب میں جو چیز تمہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، سائنس کے اعتبار سے پریشر سوٹ چاہیے، وہاں جانے کے لیے ایک الگ سفر چاہیے۔ اب آؤ واقع معراج کے شروعات میں نے سب سے پہلے کیا کہا؟ جب بیت الحرام، مسجد الحرام میں میرے آقا آرام کر رہے تھے، جبرائیل امین آئے، اٹھائے اور سب سے پہلے کہاں لے گئے؟ زمزم کے پاس، اور لے جا کر کے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا، اور پھر دل نکالا گیا، اور پھر جنت کے پانی سے جو تشت میں انوار و تجلیات سے بھرا تھا وہ دھویا گیا، اور پھر حدیث میں کچھ ڈالا گیا۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کچھ پہن کے جانا پڑے گا، اوپر سپیس پہ جانے کے لیے کچھ پہن کے جانا پڑے گا۔ تم جتنی ترقی کرتے جاؤ، میرے مصطفیٰ کا معجزہ معراج تمہیں چیلنج کرتا رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر میں وہ چیز ڈالی گئی جو عام انسانوں کے قلب میں ہو ہی نہیں سکتی، کسی کے جسم میں ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ رسول پاک کو اس سفر پر لے جایا جا رہا تھا جہاں پر دباؤ ہے، پریشر ہے، اور نبی پاک کو ایسا بنا کر لے جایا گیا کہ عالم بشریت کے تقاضے ختم، اب عالم نورانیت شروع ہو چکا تھا۔ عزیزان گرامی وقار، اب اللہ رب العزت معجزے نبیوں کو کیوں دیتا ہے؟ ایک چیز ہے، تعجب تو سب چیزوں میں ہونا چاہیے، لیکن ہماری عقل کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے نظام میں ایک عادت ہے اور ایک قدرت ہے، ایک عادت ہے اور ایک
قدرت ہے. دونوں چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہوں. شادی ہو گئی شوہر اور بیوی کی, بچہ ہوا, آپ مانیں گے کہ نہیں کہ ہاں فلاں کو ایک بیٹا ہو گیا, ایک بیٹی ہو گئی, کوئی تعجب کی بات ہے تعجب کی بات. لیکن تمہاری عقل عادی ہو گئی, روز دیکھتے ہیں بچے پیدا ہو رہے ہیں تو آپ کو تعجب نہیں لگتا. تعجب کیا ہے سوچنا چاہیے. کسی سے پوچھو, ایک نطفہ ہی تو گیا تھا, ایک پانی کا قطرہ ماں کے پیٹ میں گیا, پھر وہ قطرہ بڑا کیسے ہوا, وہ قطرہ پھر گوشت کیسے بنا, اس میں ہڈیاں کہاں سے آئی, چہرہ کیسے بنا, کان ناک کیسے بنے, یہ ہاتھ پیر کیسے بنے, اور پھر باہر کیسے آیا, شکل گئی ایک قطرے میں تھی بن کر کے کوئی اور شکل آئی. ہے تو یہ بھی تعجب کی بات, لیکن روز دیکھ رہے ہیں اس لیے اس کو عادت کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں عادت. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں کچھ چیزیں عادت ہے وہ بھی تعجب کی بات, لیکن وہ عادت ہے. زمین میں بیج ڈال دیا, پودا اگایا, تعجب ہوتا ہے آپ کو؟ نہیں ہے تعجب کی بات. یہ ہے تعجب کی بات. میاں ہتھیلی میں آپ بیج لے کر کے کھڑے رہو, کیوں نہیں پودا اگتا, کیوں نہیں اگتا؟ زمین میں بو دو, مٹی صاف کر دو, کل کو دیکھو تو وہاں سے زمین کا سینہ چیر کر باہر آتا ہے, پودا نکل آیا, پودا ہی نہیں درخت بنتا چلا گیا. اب آپ یہ تعجب کی بات ہے لیکن پوچھتے نہیں کیوں؟ یہ عادت ہے. یہ کیا ہے عادت ہے. آپ کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ میں ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, ایک روٹی کھایا تھا آٹے کی, وہ تھی گیہوں کے آٹے کی, جو کے آٹے کی, کھایا تھا 4 ٹکڑے کر کے 5 ٹکڑے کر کے, لیکن جب اندر گئی تو بعد میں پتا چلا کہ کچھ حصہ گوشت بنا, کچھ حصہ خون بنا, کچھ حصہ منی بنا, کچھ حصہ پیپ بنا, اور کچھ حصہ فضلہ بن کر نکل گیا. ایک روٹی 5 چیزیں کیسے پیدا کر رہی؟ لیکن تعجب کسی کو نہیں. کیوں؟ یہ عادت ہے یہ بھی تعجب کی بات, لیکن یہ عادت ہے. اب عادت کے خلاف کبھی کوئی کام ہوتا ہے تو اسے قدرت کہا جاتا ہے. عادت کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ قدرت. اللہ رب العزت پورے نظام کو ہمیشہ عادت سے ہی چلاتا ہے. سب چیزیں اسباب سے ہوں گی, بچے ماں باپ سے ہی پیدا ہوں گے, شوہر بیوی ہونا چاہیے, یہی عادت ہے. ہاں یہی عادت ہے. زمین سے ہی سبزہ اگنا چاہیے, یہی عادت ہے. لیکن مولا کبھی کبھار اپنی قدرت کو دکھاتا ہے, کبھی قدرت کو دکھاتا ہے. تب دکھانا ہو تو بغیر باپ کے صرف مریم سے عیسیٰ کو پیدا کرتا ہے. عقل کہتی یہ کیسے ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کیوں؟ اس لیے کہ عادت نہیں, دیکھا نہیں تھا. یہ کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قدرت ہے. اور اگر مولا تعالیٰ کو یہ عادت ہے, عادت توڑ کر کے مولا اس قانون کو توڑ کر کے قدرت دکھاتا ہے, اپنی قدرت دکھاتا ہے. کبھی رب تعالیٰ فرماتا ہے تم تو اس بات پر تعجب کر رہے ہو کہ بغیر باپ کے عیسیٰ کیسے پیدا ہوئے, وہ مولا اس سے بڑی قدرت تو آدم علیہ السلام میں دکھا ہے. آدم علیہ السلام کی نہ باپ ہے نہ ماں ہے, کوئی نہیں, لیکن اللہ نے مٹی سے پیدا کیا. یہ قدرت ہے. ہر اونٹنی کہاں سے پیدا ہوگی؟ بچہ, اونٹنی کا بچہ کس سے پیدا ہوگا؟ اونٹنی سے ہی پیدا ہوگا. لیکن صالح علیہ السلام ایک پتھر پر لکڑی مارتے ہیں, پتھر سے اونٹنی پیدا ہوگی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ عادت نہیں, یہ کیا ہے؟ قدرت ہے. یہ قدرت ہے. اب سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام میں عادت بھی ہے اور قدرت بھی ہے. قدرت کیوں دکھاتا ہے؟ منکرین کو دکھاتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ تم ہمیشہ یہ مت سمجھنا کہ اللہ جیسی عادت ہے ویسا کرنے پر مجبور ہے. وہ مجبور نہیں, وہ عادت اور یہ قانون کو توڑ کر اس کے خلاف اپنی قدرت کا بھی اظہار فرماتا ہے. آپ سنو, حضرت عزیر علیہ السلام ایک بار جا رہے تھے, ان کو ایک بستی نظر آئی جو اجڑی ہوئی تھی. پوچھا ہے اللہ کیا اس کو پھر تو دوبارہ زندہ فرمائے گا؟ عزیر علیہ السلام کو اللہ نے سلا دیا, 100 سال کے لیے سلایا. 100 سال سوئے رہے. اب مجھے بتاؤ, 100 سال کے بعد جب عزیر علیہ السلام اٹھے تو ان کا جسم بھی صحیح سلامت ہے, سب کچھ سامان بھی سلامت ہے, لیکن ان کو کیا لگ رہا تھا؟ زمانہ کچھ گزرا ہی نہیں, آدھا دن ہوا ہوگا. عام طور پر 100 سال کسی کے مر جانے کے بعد جسم سڑ جانا چاہیے, گل جانا چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے عادت کے مطابق نہیں, قدرت کا اظہار فرمایا. یہ کیا ہے؟ یہ قدرت ہے. اب سنیے, نبی کو جو معجزہ دیا جاتا ہے یہ عادت نہیں ہوتی, یہ قدرت کا اظہار ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ قدرت کا اظہار. ہینڈ پائپ سے جب آپ چلاتے ہیں پانی کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. تعجب تو اس میں بھی ہونا چاہیے, کیسے پانی آ رہا ہے, کیسے پانی آ رہا ہے؟ نیچے سے پورے پریشر کے ساتھ پانی آتا ہے,
हैंड पाइप चला रहे हैं, लेकिन रोज देख रहे हैं इसलिए ताज्जुब नहीं होता। अब मौला ताला जो दिखाता है वो क्या है? महबूब अपना हाथ रखो, उंगलियों से पानी जारी करो, उंगलियों के बीच से। अब ये क्या है? अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कुदरत है। रोज सूरज का टाइम फिक्स है, रोज सूरज का टाइम फिक्स है, इतने बजे निकलेगा, इतने बजे डूबेगा, सबको आदत है। हालांकि ये भी सोचना चाहिए इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? इसे निकालता कौन है, डुबाता कौन है? लेकिन कोई ताज्जुब करता नहीं है, कोई ताज्जुब नहीं करता। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी आदत के निजाम को खत्म फरमाकर अपने महबूब को ये जलवा देता है, महबूब इशारा करो, डूबा हुआ सूरज निकल रहा है। ये क्या है? ये इसको क्या कहते हैं? कुदरत कहते हैं। आप सुनो, अल्लाह ताला की आदत के मुताबिक सफर भी जो है नॉर्मल होता है। कोई घोड़े से, कोई ऊंट से, कोई कार से, कोई ट्रेन से, कोई प्लेन से, सब सफर करते हैं, सबकी स्पीड अलग है, सबका अपना अपने रफ्तार और तेजी तय है, मुमकिन है और सब फिक्स है। अगर रसूल भी वैसा ही सफर करते तो रसूल का कमाल क्या था? अगर हुजूर भी घोड़े का सफर करते, ऊंट का सफर करते, बरसों जाते, हुजूर का कमाल क्या था? सब मानते हैं ऐसा तो होता है, हम भी सफर करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त अगर बैतुल मुकद्दस ही जाकर 1 घंटे में वापस आते, आज की कौम तो कहती है तो मुमकिन है, रॉकेट इतना तेज जाती है, रॉकेट इतना तेज जाती है। लेकिन रब ताला ने अपने हबीब के पास अपनी ऐसी कुदरत दिखाया कि अभी जमाना 1,00,000 साल भी चले, मेरे महबूब की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता, रसूल की रफ्तार को नहीं पहुंच सकता। इसी को अब हम खत्म करते हैं मेरे अजीजों। मेराज का फलसफा हकीकत में कोई वाकया, कोई किस्सा, कोई कहानी नहीं, बल्कि मैं कहता हूं ये ईमान और निफाक को पहचानने की कसौटी है। ये निफाक और ईमान को पहचानने की कसौटी है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें ये मजलिस मुबारक फरमाए कि आज ये जगमगाते हुए चेहरे और ये खिलखिलाते हुए चेहरे और दिलों के अंदर ये खुशी रखते हुए चेहरे, ये किसी और के लिए नहीं, अपने रसूल के लिए हैं। हम रसूल पाक के तज़किरे पर खुश होते हैं और होना भी चाहिए। जिसको जिससे मोहब्बत होती है उसके जिक्र से खुशी आ ही जाती है, और जिसको जिनके तज़किरे से खुशी होती है वो जाए उनकी महफिलों में, उनके झंडे उठाओ, उनके नारे लगाओ, हमें उससे कोई गरज नहीं। हम कल भी रसूलुल्लाह के थे, आज भी रसूलुल्लाह के। और फिर हम ये कहते हैं, बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था, और मेरे नबी से मेरा रिश्ता, लब पे नाते पाक का नगमा, अपना सब कुछ गुंबद खजरा। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।